پہلے تو مجھے یہ فرمائیے کہ بھئی وہ ڈاکٹریٹ جو آپ کر رہے تھے وہ اگر تو ہو گئی ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہوں گا. یہ جو جمعیت اہل حدیث ہے اور ایک غالباً مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اس میں آپ کا کون سا گروپ ہے اور یہ گروپنگ کی ریزن کیا ہے؟ اچھا، آپ نے ڈھیر سارے ایم اے کیے ہیں، ذرا اس کی تفصیل تو بتائیں ہمیں. میں نے کیا تینوں میں. میں نے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنسز بھی کی، ایم ایس سی سائیکالوجی بھی کی اور ایم اے انگلش لٹریچر بھی کیا. میں نے یہ تینوں میں کیا. بیسیکلی آپ انجینئر ہیں. ہاں، بیسیکلی انجینئر تھا. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں ایک انجینئر صاحب کا دوسرے انجینئر صاحب سے یہ مسئلہ کیا ہے؟ جیٹھم والے انجینئر اور لاہور والے انجینئر کا کیا فرق ہے؟ میرا سب سے بڑا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ ان میں خود پسندی پائی جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا آنا والا گیری کے مقام کے اوپر ہے، وہ سمجھتے جو میرے منہ سے نکلا ہے نا حرف آخر ہے. تیسری بات یہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جب وہ لبو گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کئی مرتبہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی بندے کو صحابیت کے اس فیز سے یا اس باؤنڈری سے جو نا نکال دیا گیا ہے. اس نے کہا حافظ صاحب آپ نماز کی بات بعد میں کرنا، میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی. تو میں نے کہا یار یہ جو بات میں شاید کوئی ایگزیجریشن ہے، مبالغہ میری ہے، یہ بات جو ہے درست نہیں ہے. لیکن واقعتاً ہم ایک جو ہے نا دیہات کے جب گزرے تو اس کی بندے کی بات کو دین میں رکھ کے جو ہے نا وہاں سے کچھ لوگوں سے کویسچن کرنے کی کوشش کی تو واقعی اس میں سے کچھ لوگ جو ہے نا سورہ فاتحہ نہ سنا سکے. اچھا، آپ کے ہمارے مشترکہ دوست ہیں مفتی طارق مسعود رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ سمگلنگ جو ہے یہ جائز ہے، اور وہ ایک بندہ فتویٰ لے کے گاڑیوں کی سمگلنگ کرتا ہے. نہیں، ویسے سمگلنگ ناجائز ہے. غامدی صاحب کے بارے میں بتائیے گا. غامدی صاحب سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا وہ خود بھی کوئی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں تو نہیں ہے. حدیث کا لفظ کم ہی انہوں نے کبھی استعمال کیا ہے. بہت سے ہمارے ایسے اسکالر گزرے ہیں جنہوں نے عقل کو احادیث کے اوپر خصوصیت ترجیح دی ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے عقل کو باقاعدہ طور پہ کلام حمید کے اوپر بھی ترجیح دی ہے. وہ لوگ بھی ایسے موجود ہیں. ٹی وی پروگرامز ایسے ہمارے ہیں کہ وہ ڈیزائن ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی لڑائی کرانی ہے، تو اس کا مقصد ماں سوائے ریٹنگ کے اور کچھ نہیں ہے. تو ایسے پروگرام میں آپ کیوں شرکت کرتے ہیں جہاں پہ یہ لڑائی فساد پتہ ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ چل ادیم بھائی سے وہ جھگڑا کیا ہے؟ بیسیکلی کنسیپٹ انہوں نے بنایا ہے سارے ادیم صاحب نے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ بنیادی طور پہ علماء جو ہے نا سائنس سے دور ہیں. یہ ایک کتاب ہے ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس کا ہم کراتے ہیں مقابلہ اور 1 کروڑ کے اس میں ہم کیش پرائزز دیتے ہیں. اچھا، اس میں آپ کو دعوت ہے کہ آپ نے حصہ لینا ہے. السلام علیکم، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے ہمارے مہمان جانے پہچانے جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. آپ بہت ان کو دیکھتے ہیں میڈیا میں، ان کو سنتے ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے سوالات کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور یہ میں روایتی طور پہ نہیں کہہ رہا، آنیسٹلی مجھے پتا ہے کہ آپ کی مصروفیت جو ہے نا وہ ایک علماء بہت گنا جنا کی. کوئی بات نہیں. اچھا، پہلے تو مجھے یہ فرمائیے کہ بھئی وہ ڈاکٹریٹ جو آپ کر رہے تھے وہ اگر تو ہو گئی ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہوں گا، اور نہیں ہوئی تو میں انتظار نہیں. میرا تھیسس جو ہے نا سبمٹ ہو چکا ہوا ہے. اچھا. اور ویسے وہ اس کے اوپر جو ہے نا جو آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پی ایچ ڈی کا پنجاب یونیورسٹی کا رول ہے، بلکہ ہماری جو جتنی بھی قومی یونیورسٹیوں کا رول یہ ہے کہ وہ آپ کا تھیسس ایویلیویشن کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے. جی بالکل. تو ملک سے جب وہ وہاں سے ایویلیویٹ ہو کے آتا ہے تو اس کے بعد ایک آخری سیمینار جو ہے نا وہ کنڈکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت میرا جو ہے نا سیمینار ہونا ہے اور وہاں سے ایویلیویشن جو ہے نا ابھی تک نہیں ہوئی. لیکن اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کنٹریبیوشن کہہ لیں یا کوشش کہہ لیں کہ ایک ایسے ٹاپک کے اوپر ہے جو بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ آف سائیکولوجیکل ایشوز ان لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. کہ آپ کے جتنے معاشرے کے اندر نفسیاتی عوارض پائے جاتے ہیں ان کو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کیسے حل کر سکتے ہیں. تو میری نظروں کے اندر جو مادی مسائل ہیں ان کے اندر سے معیشت کے بعد یا معیشت سے پہلے نفسیات کا جو ہے نا ایشو انتہائی اہم ہے. یہ 2 معاملات ایسے اگر انسان جو ہے ان کو کوپ کر جائے اور انسان یہ فیل کرے کہ میں نفسیاتی طور پہ مستحکم ہوں یا معاشی طور پر مستحکم ہوں تو وہ کامیاب انسان ہے. اس کے مد مقابل اگر انسان معاشی مستحکم بھی ہو لیکن نفسیاتی طور کے پر عوارض کا شکار ہو تو وہ اپنے آپ کو اندرونی طور کے پر مستحکم یا کمپلیٹ محسوس نہیں کرتا. اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ انسان جو ہے کہیں مطلب معاشی تو کمزور ہوتا ہے لیکن نفسیاتی طور فٹ ہوتا ہے تو بندہ اپنے کو کمپلیٹ محسوس کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کئی حوالے سے
معیشت کے مقابلے میں نفسیات کے معاملات کی اہمیت جو ہے نا زیادہ ہے. یعنی بہت یہ میں نے ایک زیادہ. ذوق تھا تو میں نے اللہ کا شکر ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کا یہ کوئی کنٹریبیوشن ہو سکے. یہ بات تو وہی ہے نا, وہ پروین شاکر نے جب دیا تھا نا امتحان CSS کا, تو اس کی اپنی شاعری جو ہے نا اردو کے پیپر میں آئی ہوئی تھی. صحیح. تو آپ ان سے بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں, جنہیں آپ کا چیک کرنا ہے, لیکن ظاہر ایک پروسیس ہے ڈگری کے لیے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا جی کہ یہ جو جمعیت اہل حدیث ہے اور ایک غالباً مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے, اس میں آپ کا کون سا گروپ ہے اور یہ گروپنگ کی ریزن کیا ہے؟ بنیادی طور پہ میری جماعت کا نام قرآن و سنہ موومنٹ. اوکے. تو جہاں تک تعلق ہے جمعیت اہل حدیث اور مرکزی جمعیت اہل حدیث, یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا ایک ہی تھی ابتدائی طور کے اوپر, لیکن بعد میں سپلٹ اپ ہو گئی. میں جمعیت اہل حدیث کا ناظم اعلیٰ کے طور پہ کام کر چکا ہوں, اور اس کے بعد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث شامل ہو کے صاحب عیسیٰ کے دور کے اندر وہ جس وقت امیر تھا جماعت کے, اور ناظم اعلیٰ جو اب موجودہ امیر ہیں حافظ عبدالکریم صاحب, چیف آف نظر تھا, تیسرا عہدہ اس وقت میرے پاس تھا. لیکن میرا پوائنٹ آف مائنڈ یہ تھا بنیادی طور کے اوپر کہ میں سیکولر جماعتوں کی طرف جو تھا یا ان جماعتوں کی طرف جن کا جو پرائرٹی کے اندر یا نفاذ شریعت یا نفاذ اسلام کے لیے دستوری کوششیں نہیں ہیں, یا جو وضعی قوانین کے بارے میں فلیکسیبل ہیں, میں ان کے اتنا مائل نہیں تھا. لیکن ہماری جو مرکزی جمعیت تھی وہ اس طرف جو تھی کافی رجحانات رکھتی تھی, تو اس میں سے ایک آف شوٹ جو ہے نا وہ جمعیت اہل حدیث کی بعد میں نکلی. لیکن میں نے بہرحال اس کا کینوس جو ہے نا تھوڑا براڈ کر کے قرآن و سنہ موومنٹ کو بنایا, اور اس کے یونٹس جو ہیں اس وقت پورے ملک میں موجود ہیں, اور قرآن و سنہ موومنٹ انتخابی جو عمل کے لیے بھی تیار ہے, الیکشن کمیشن رجسٹرڈ ہو چکی ہوئی ہے, اور دروازے کا انتخابی نشان بھی لاٹ ہو چکا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے جو کنٹریبیوشن ہو سکے گی ملک و ملت کی خدمت کی انشاءاللہ اسے کیا جائے گا. رائٹ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ اب اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مطلب بے شمار پارٹیاں, اگر وہ ساری الیکشن کمیشن میں آپ کو تو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا, تو کیا ایسا نیا ہوگا آپ کی پارٹی میں؟ اگر اسلامی پارٹیاں بھی دیکھیں تو وہ بھی کافی ساری ہیں, کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. خاص چیز کیا ہے؟ وہ 2-3 پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وقفے سے وضعی قوانین کو بنانے کی جو کہ انسانوں کی اپنی اختراعات ہوتی ہیں ان کے اوپر کوششیں جاری رہتی ہیں. عام طور پہ دیکھنے میں آئے گا جو ہماری مین اسٹریم کی ریلیجیس پارٹیز ہیں, اگرچہ وہ فوکس تو کرتی ہیں ان ایشوز کو, لیکن ان کی پرائرٹیز کے اندر زیادہ رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں کہ ہم نے پبلک رائٹس کے لیے کام کرنا ہے, مدارس کے رائٹس کے لیے کام کرنا ہے, ان کے ریفارمز کے لیے کام کرنا ہے. لیکن ہماری پرائرٹی میں یہ بات شامل ہے, کوئی بھی ایسا وضعی قانون جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو, اگر اس کے ساتھ وہ ٹکراتا ہے, اس شرعی قانون کے ساتھ جو وضعی قانون ہے اس کا ٹکراتا ہے, تو آپ ہر صورت اس کو ریکٹیفائی کرنے کی یا اس سے پبلک کے اندر جو ہے نا ایک اویئرنیس کمپین چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ نے کوئی فورس کا استعمال کرنا یا ٹکراؤ یا تصادم کا راستہ تو اختیار نہیں کرنا, لیکن علمی اور مذاکراتی اور دیگر ذرائع استعمال کرتے ہوئے, قانونی ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان قوانین کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرنا, اور آیا اماں کو یہ بات جو ہے نا ان کو باور کروانا کہ آپ کی قرارداد مقاصد 73 کے آئین کے اندر جو بات طے کر لی گئی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون بھی جو ہے نا خلاف دین نہیں بن سکتا, تو پھر ہمیں ان قوانین سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, اکیڈیمک لیول کے اوپر ڈیل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. عام طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ہے تو اس کے اندر یہ بات تھوڑی سی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جمہوریت کی جو لمیٹیشنز ہیں یا مغربی جمہوری تصور اسلامی جمہوری تصور میں کیا فرق ہے, یہ بات عام طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اسلام اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ مرکزی شورا کا ایک ہاؤس قائم کیا جائے, پارلیمنٹ قائم کی جائے, لیکن اسلام یہ بات کہتا ہے کہ اس کے اندر چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے, وہ کتاب و سنت میں طے شدہ چیزوں کو ریویو کرنے کی ان کے یہاں پر صلاحیت یا اس کو دائرے کے اندر رہتے ہیں. لیکن ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ مغربی جمہوری تصور میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہاں پر جو بیبلیکل چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بھی جو آپ کے پارلیمان کے ممبران ہیں وہ ان کے نظر ثانی کرتے ہیں, نئی ایسے قوانین کو لے کے آتے ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ عقل انسانی جو ہے نا وہ اس کو فوقیت دیتے ہیں. اب یہ کام ہمارے معاشرے کے اندر بھی کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹرانسجینڈر بلز کا ایشو ہے جو کہ بنیادی طور پر انٹرسیکس کا بل نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ان لوگوں کا جو اپنی مرضی کے ساتھ اپنی جنس کا تعین کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ نیچرل جنس ہو یا نہ ہو. اسی طرح حالیہ ایام کے 18 سال کی شادی کا مسئلہ جو تھا وہ سامنے آیا, جس میں بلوغ اور رشد کی جو سطح تھی اس کی بجائے جو ہے نا ایک خاص ایج کو نمبر کو جو ہے نا اس کو لے کے ایک ایسا قانون بنایا گیا جو کتاب و سنت کا مطابقت نہیں رکھتا. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنا یا ان چیزوں کے حوالے سے اویئرنیس کمپین چلانا یہ ایک ہماری پارٹی کی اہم ذمہ داری ہوگی. اور پھر اس کا دوسری اہم بات یہ ہے کہ آئیڈیالوجیکل لیول کے اوپر ووٹر کی تربیت کرنے کی کوشش کرنا, یہ بھی ہمارے ٹارگیٹ میں شامل ہوگا. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ خدمت انسانیت کا جو ایشو ہے
اگرچہ وہ بہت ہی اہمیت، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا قرآن و سننا ٹرسٹ اور قرآن و سننا موومنٹ اس حوالے سے پورے ملک کے اندر جب بھی کوئی آفت آئی ہے یا جب بھی کوئی طوفان آیا، سیلاب آیا، تو ہم اس کے اندر جو ہے نا اپنی جس حد تک کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ہم نے کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر یہ سارے کے سارے کام جو ہیں ان سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ ہم نظریاتی اعتبار سے نا ووٹر کو تیار کرنے کی کوشش کریں. اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی ہے اور یہ بننی بھی چاہیے. مطلب لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے. تو دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ ہی رن کی، بالکل اسٹیٹ رن کی، خلفائے راشدین نے اسٹیٹ رن کی ہے. مطلب وہ صرف نماز پڑھاتے بالکل اور لوگوں کو کہتے جی آپ کریں. تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ابھی تک جو ہے نا ہمارا معاشرہ پوری طرح کمپریہینڈ نہیں کر سکا. نہیں، وہ ہم نے بتانے میں ناکام ہوئے، بتانے میں بھی ناکام ہو گیا. دوسری بات ہے کچھ میں سمجھتا ہوں کچھ اسٹیک ہولڈر ایسے ہیں جو چاہتے بھی نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے نا معاشرے کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو. وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ ایک ایسا تاثر دیا جائے کہ ریاستی معاملات یا سیاسی معاملات بنیادی طور پہ مطلب کے تابع نہیں. یہ وہ تصور ہے جس کو اصل سیکولر تصور کہا جاتا ہے ریاست کو رن کرنے کا. یہ تصور اگر دنیا میں بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقی سیکولر ریاستیں شاید دنیا میں ایگزسٹ ابھی بھی نہیں کرتی. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ مضبوط موجود ہوتا ہے جس کو لے کے کرتا ہے. انڈیا بھی کلیم کرتا ہے کہ میں ایک سیکولر اسٹیٹ ہوں، لیکن حقیقی بات ہے کہ وہ ایک انتہا پسند ہندو اسٹیٹ ہے اور اس کے لیے وہ ہمیشہ اپنے سارے کے سارے اسی کے ڈومین کے اندر سارے کے سارے کام کرتے ہیں. لیکن بد نصیبی کی بات ہے ہم جو کہ اس بات کو کلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں. ہم ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کے طور پر اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں اور ہمارا آئین اور ہماری قرارداد مقاصد جو ہے اس بات کو بڑا وعدے کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری سیاست میں جو سیکولرائز کرنے کی کوشش ہے سیاست کو، وہ پورے عروج کے اوپر نظر آتی ہیں اور اس میں پرائرٹی نظر نہیں آتی. جی، اس کی دیکھیں ریزن یہ ہے نا کہ وہ میں نے کہتا ہوں رٹو توتے 90% ہمارا جو سلیبس ہے وہ غلط ہے. میں ایم ڈی تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا 4-5 سال پہلے. 100 کتابوں پہ میں نے پابندی لگائی. آپ نے خبر سنی ہوگی، یہ انسانی تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. کوئی میرا آرڈر چیلنج نہیں ہوا. اس میں دیکھیں نا وہ کتنا پرفیکٹ آرڈر تھا. قرآن پاک کی آیتیں غلط، حدیثیں غلط، توہین صحابہ، توہین رسالت، قائد اعظم علامہ اقبال، یہ نقشہ ان کے بارے معلومات غلط. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے. وہ مجھے پتہ نہیں کسی ٹی وی والے نے لیا تو میں نے انہیں کہا یار یہ تو نئی باتیں مجھے پتہ لگی ہیں. یہ کتابیں پڑھ کے ٹیکسٹ بکس ہیں، ہمارے بچے جا کے باقاعدہ تفصیل سے پڑھ کے آتے ہیں. اب ایک کتاب میں لکھا ہوتا کہ سر سید احمد خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں 1932 میں ملازمت کا آغاز کیا. تو میں نے کہا یار یہ تو مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ 34 سال مرنے کے بعد بھی میں نوکری شروع کر سکتا. وہ تو 34 ایئرز پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل صحیح ہے. تو یہ دیکھنا جو اس طرح کا سلیبس ہم پڑھیں گے تو دماغ کا کتنے کھلے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ نے ڈھیر سارے ایم اے کیے ہیں، ذرا اس کی تفصیل تو بتائیں ہمیں. میں نے اصل بات یہ کہ میرا جو بنیادی طور پر ذوق تھا 2 چیزوں بلکہ 3 چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ تھا. آپ کو پہلے بتا دوں، ایک مجھے انگلش کے ساتھ جو ہے نا اس میں کمپیٹنس حاصل کرنے بڑی دلچسپی تھی کہ میں انگریزی زبان کے اندر جو ہے نا اچھی طرح لکھ سکوں، بول سکوں، پڑھ سکوں. ایک اس طرح میرا رجحان تھا. دوسرا میرا رجحان میتھمیٹکس اور کمپیوٹر کی طرف بہت زیادہ تھا. تو میں اس کی طرف جو تھا یہ بڑا فیل کرتا تھا. ایک وہ جو سیٹ ہوتا ہے نا، یعنی ایک مضامین کا سیٹ کہہ لیں، کمپیوٹر، میتھمیٹکس، فزکس، جن کی کافی کلوز انٹیگریشن ہے، اس طرف جو تھا میرا ایک رجحان تھا. تیسرا مجھے سائیکالوجی سے بڑی دلچسپی تھی. اچھا، تو یہ وہ چیزیں جو مجھے بنیادی طور کے اوپر جو نا اپنے اندر جو نا تجسس کی میری جو حص تھی. ان تینوں پھر آپ نے ایم اے کیا؟ میں نے کیا تینوں میں. میں نے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنسز بھی کی، ایم ایس سی سائیکالوجی بھی کی اور ایم اے انگلش لٹریچر بھی کیا. میں نے یہ تینوں میں کیا. وہ اس لیے کیا میں نے کہ میں چاہتا تھا یار اب ٹھیک ہے وہ ایک جو کورس کے بھی تھوڑا ٹاپک کو دیکھ لیں. ایک ہوتا ہے جزوی مطالعہ، ایک ہوتا ہے یار ایک کورس لائن کو جو نا آؤٹ لائن کو فالو کر کے اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کروں گا تو اس سے کافی ساری چیزیں جو ہے نا بندہ مزید بھی. پھر ہم نے ایم اسلامیات بھی میرے خیال ایم اسلامیات وہ تو میرا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ میں نے یہ ہوا کہ جو میں پہلی تو میری ڈگری انجینئرنگ کی. اچھا، میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری تھی جو بیسیکلی فزکس کے ہی سبجیکٹ سے گردا گھومتی ہے. میرا خیال ہے فزکس کی ایک پرٹیکولر شاخ جو الیکٹرانکس وغیرہ ہے وہ تو ایک اسپیشلائز شاخ ہے نا، لیکن جس طرح فزکس کی وائڈ لیول پہ اپلیکیشن اتنی آپ کو میکینیکل انجینئرنگ میں ملتی ہے نا شاید کسی اور انجینئرنگ میں نہ ملے. تھرمو ڈائنامکس اس کے اندر ہے، ہائیڈرولکس اس کے اندر ہے، اس کے بعد یہ جو ہے نا وہ ایروڈائنامکس اس کے اندر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کا پاور پلانٹس اس کے اندر ہیں، اس کے بعد ریفریجریشن ایئر کنڈیشننگ اس کے اندر ہے. یعنی کہ فزکس کی بڑی وائڈ اپلیکیشن. بیسیکلی آپ انجینئر ہیں؟ ہاں بیسیکلی انجینئر تھا. اب مجھے یہ بتائیں ایک انجینئر صاحب کا دوسرے انجینئر صاحب سے یہ مسئلہ کیا ہے؟ جیٹھم والے انجینئر اور لاہور والے انجینئر کا کیا فرق ہے؟ بات یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ 3 پوائنٹ، ویسے تو بے شمار چیزیں نکل سکتی ہیں. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میں اگرچہ انجینئر تھا لیکن میں نے کبھی بھی انجینئرنگ کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو کلیم نہیں کیا کہ میں عالم دین بن گیا ہوں یا میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ میں ہر ایک سے جو ہے نا وہ مبرہ ہو گیا ہوں اور جو میرے پاس جو ہے نا علمی صلاحیتیں ہیں وہ ہر ایک کے مقابلے ہیں. پہلی بات میرا سب سے بڑا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ ان میں خود پسندی پائی جاتی ہے
اور وہ جو ہے نا آنا والا غیری کے مقام کے اوپر ہے، وہ سمجھتے ہیں جو میرے منہ سے نکلا ہے نا وہ حرف آخر ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے یہاں پر جو اختلاف کرنے کا جو اسلوب ہے اس میں گستاخانہ ان کا لب و لہجہ ہے. یعنی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ جس سے آپ اختلاف نہ کر سکتے ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگردوں نے کئی مقامات پہ اپنا ایک الگ رائے دی ان کے مقابلے میں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے ان کی جو ہے نا شخصیت کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہو یا ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہو. تو ایک تو ان سے ہمارا یہ ہے کہ وہ ایک تو خود پسندی کا شکار ہے. دوسرا نقطہ آپ نے پوچھا کیا ہے کہ وہ اکابرین کے بارے میں جو لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ پسندیدہ نہیں ہے یا قابل قبول نہیں ہے. تیسری بات یہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جب وہ لب و گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کئی مرتبہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی بندے کو صحابیت کے اس جو ہے نا اس فیس سے یا اس باؤنڈری سے جو ہے نا نکال دیا گیا. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ معصوم تھے اور آپ کے صحابہ جو مغفور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے نا مغفرت والا معاملہ کر دیا، اللہ ان سے راضی ہے. اچھا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایسی شخصیات بھی مل جائیں گی ان پہ حدود اللہ جو تھی ان کو قائم کیا گیا تھا، جس طرح حضرت معیذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا حضرت شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کے بارے میں پھر نبی کے جو کلمات تحسین ہیں وہ ہمیں اس بات سے روکتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کریں جس سے وہ ڈیروگیٹری کمنٹ جو ہے ان کی ذاتوں کے بارے میں بھی آئے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں مشاجرات صحابہ کے اندر کسی شخصیت کا افضل ہونا، جس طرح سید علی المرتضیٰ ہیں وہ یقیناً حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہر لحاظ سے فضیلت کے لحاظ سے بلند و بالا ہیں. آپ اشرا مبشرہ بھی شامل ہیں، آپ رسول اللہ کی کلوز فیملی ممبر بھی ہیں، آپ قدن بھی ہیں، اور پھر ایک بات آپ فاتح حیبر بھی ہیں، اور پھر آپ کو جنت کی بشارتیں بھی ملی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک فضیلت کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کو جو ہے دائرہ صحابیت سے باہر نکال دینا یا اس کے بارے میں اس طرح کا ذہن بنانے کی کوشش کرنا لوگوں کا جس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ایک کرٹیکل جو ہے نا ویو بنا لے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسلام کا سلوک نہیں ہے. اسلامی اسلوب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ شخصیات جو دنیا چلی گئی ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ ویژن ہونا چاہیے کہ ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو دنیا چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے نا خطاؤں کو معاف کر دے اور جو ہے نا ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی تنگ نظری یا کجی جو ہے نا وہ پیدا نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لا تسبوا الاموات، کہ آپ کو جو ہے نا مردوں کے بارے میں جو ہے نا نیگیٹو کمنٹ یا گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں جو سب و شتم والا جو رویہ ہے ان اکابرین کے بارے میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تھی یا آپ کی صحبت مبارک سے فیض یاب ہوئے تھے، ان کے حوالے سے اس قسم کا جو ہے نا ویژن رکھنا یہ جو ہے نا بالکل بھی جو ہے نا درست بات نہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. جب آپ ریلیجس لیول کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے دیگر مذاہب کے ساتھ مکالمات ہوتے ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان مقدس ہستیوں میں شامل ہے جو ہر اعتبار سے لائق احترام ہے. لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا یا ان کو بلوف کرنا ظاہری بات ہے، ہم نہ تو اس کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی یہودیوں کو اس برشے میں قبول کرتے ہیں جو ان کے نسب میں تان کرتے ہیں. تو ہم یہ بات کہتے ہیں یار جو اللہ تبارک ان کو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے وہ اس چیز سے فائق ہے کہ ان کے نسب میں تان کیے جائے، اور یہ بھی کسی طور گنجائش نہیں کہ ان کو اتنا بڑھایا چڑھایا جائے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ بنا دیا جائے. اسی طرح ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی درجات تھے، مراتب تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک صحابی کو بالکل اس گروہ سے یا اس جماعت سے جو ہے نا ایکسکلوڈ کرنے کی کوشش کر دیں جس جماعت کے ممبر تھے. یہ کچھ ایسی اصولی باتیں جن کے ساتھ ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جو رویہ اپناتے ہیں وہ بنیادی طور پہ مین سٹریم جو مسلمان علماء اس سے ہٹا ہوا رویہ ہے. تو اس کے بعد ہم ان کی اس بات کے اوپر جو ہے نا کرتے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ مطالعہ، مسلسل محنت اور مسلسل جو ہے آپ کا جو علم کے بارے میں تجسس اور اس کا انعماق اور محنت جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے آپ کی علمی صلاحیتوں کو جو ہے نا بہتر بناتی ہے. اور علم جو ہے اس کے اوپر کسی اجارہ داری نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر محنت کرتا ہے اور اہل علم سے رجوع کرتا ہے اور کتاب دین کی جو پڑھتا ہے اور پھر اہل علم کے پاس جا کر اپنے جو شبہات و شکوک ہے ان کو ان کا جو ہے نا وہ باقاعدہ ان سے کنورسیشن کرتا ہے. لیکن اس کی بھی بنیاد تو وہی ہے نا انما الاعمال بالنیات. وہ جو پہلے 3 دوزخ میں بھڑکائی جائے گی دوزخ، ان میں سے ایک عالم دین بھی ہوگا بڑا ٹاپ لیول. بالکل ویوز بھی بڑے ہوں گے. بالکل. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ علم میں ترقی نہیں کر سکتا یا مثال ہے اس کے اس پروفیشنل جو انکلینیشن یا پروفیشنل افیلیشن اس سے ہمیں جو ہے نا کوئی خدشات ہیں.
لیکن ہم کہتے ہیں یار اگر آپ نے دین کا خدمت کرنی ہے تو پھر کم از کم دین کے جو اصل اسلوب ہے جس کے اندر اس کو تو کم از کم آپ کو صحیح طور پہ اختیار کریں. کیا کتاب و سنت جو ہے جس کا اصل مقصد جو ہے انسانوں کے عقائد کی, ان کے اعمال کی, ان کی عبادات کی جو ہے نا بیٹرمنٹ ہے یا اس کی تطہیر ہے, کیا اس کو تم جو ہے اس بات کے اوپر صرف لے گئے ہو کہ اس کے اندر چند یعنی جو ان کے داخلی کہیں پر بتقاضا یعنی کہ اجتہاد کہیں اختلاف ہوا یا کہ مختلف چیزوں کے بارے میں ایک ویژن کا اختلاف ہوا تو اس کو اس حد تک بڑھا دیا جائے کہ دین کے اصل مقصد کو جو عبادات کی بہتری ہے یا معاملات کی بہتری ہے یا آپ کے جو ہے اس کے اندر جو ہے عقائد کی بہتری ہے اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے. جب آپ ہسٹوریکل باتوں کے جاتے ہیں اور جن میں مشاجرات اور خاص اور اس دور کے مشاجرات جن کے اندر حضرت علی المرتضیٰ جیسی عظیم الشان شخصیت بھی شامل ہو, تو لامحالہ طور پہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو مد مقابل لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں ظاہری بات فطری طور کے اوپر جو ہے حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ جو ہے نا افیلیشن جو ہے نا زیادہ گہری محسوس ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا شریعت آپ کو عدل و انصاف سے کبھی بھی ہٹنے کا جو ہے نا اجازت نہیں دیتی. وہ آپ کو اس بات کا بند بناتی ہے کہ ٹھیک ہے جہاں پہ جس کا مقام ہے, جس کا جو گریڈ ہے, جس کا جو درجہ ہے, جس کا جو سٹانس کا درست ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے جو ہے نا ان کے مد مقابلہ آنے کی وجہ سے جو ہے اس کو اس جو ہے کیٹیگری سے باہر نکال دیا جائے کہ وہ صحابی بھی نہیں رہا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان بخوص کے اندر داخل ہوتا ہے وہ عام طور پہ وہ انہی بخوص کا جو ہے نا وہ اسی کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے. تو آپ انجینئر صاحب کی دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ گفتگو شنید جو ہے نا وہ اسی پرائے میں ہوتی ہے کہ وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا ان کے بارے میں جو ایک یعنی کہ مورخین کے جو ملاحظات ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے کرتے عام طور پہ ان کا جو بنیادی ہدف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے سر انہوں نے صحابیت سے ایکسکلوڈ کرنا ہے. میں سمجھتا فضائل و مناقب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرنا یقیناً بڑی شرف کی بات ہے, بڑی خوشی قسمتی کی بات ہے کہ انسان جو ہے ان اکابر ہستیوں کا ذکر کرے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے اندر کام کیا ہے. لیکن وہ جو ہے نا آپ کا اس کے نتیجے ہدف بن جائے کسی دوسرے کو جو ہے ڈی گریڈ کرنا ہے, تو یہ ہدف جو ہے نا ایٹ دا کاسٹ آف دی ادر. اس کی میں علامہ صاحب ایک دیسی مثال دیتا ہوں, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کی امی اور ابو کی کبھی تو لڑائی ہر گھر میں ہوتی ہے. جی بالکل. تو آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ ابو جی کو آپ بندہ کہا کہ تو بڑا بے غیرت آدمی ہے, تو بڑا کمینہ ہے, تو گھٹیا ہے, تو ظالم. بندہ کہتا ہے ابو جی پلیز, پتہ بھی ہو نا ابا جی غلط, بندہ کہتا ہے ابو جی پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, کیونکہ وہ آپ کا لیول ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی ڈومین میں داخل. میں یہی صرف کہتا ہوں ہمارا کیا لیول ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, میرا کیا لیول ہے. دیکھیں یار میرا لیول یہ تو ہو سکتا ہے میں اپنے دو بچوں کے درمیان کسی کو ڈانٹ پڑا, میرے ابو چچا کی لڑائی ہوگی تو سچی بات ہے میں دونوں کی ترلی کروں گا, دونوں کو ترلا کرنا پڑے گا, ترلا منتے کروں گا میں نے. اس لیے ایک باری پوڈ کاسٹ میں جب بھٹی صاحب کہا تھا انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, میں کہا ترلے منتے کرنے. میں کہا حضرت یہ میری پگڑی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کی مہربانی ہے, میں تو ریکویسٹ بھی کر سکتا ہوں, میری کیا اوقات ہے کہ میں جج بن جاؤں آپ کے درمیان. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہا ہے. اور کچھ یہ غیر ضروری چیزیں ایسی ہیں نا, یہ جو میں نے بھی کتاب لکھی ہے نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا پروجیکٹ ہی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کا میں نے نام رکھا ہے 51%. میں نے کہا وہ جو ہے نا اگر آپ کے نیک عمل بھاری ہو گئے تو آپ جنت میں کم از کم 51 کی فکر کریں. اچھا اگر تو میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں گیا تو مجھے کسی نے ادھر ادھر کیا, میں نے کہا یار بات سنیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں کیمسٹری کے, پرسوں آپ کا پیپر ہے, میں آپ کو کہتا ہوں آئے میں آپ کو بہترین کافی پلاتا ہوں سب سے بیسٹ برانڈ کی, اور میں غالب کی وہ شاعری سناؤں گا, تو آپ کہیں گے یار خدا کے لیے پرسوں ہمارے پیپر ہے بھیا فیل ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ پیپر ہے, آپ دیکھیں وٹ از ریلیونٹ وٹ از ارریلیونٹ, آپ بلیو کر لیں. خیر آپ کا واسطہ بھی پڑتا رہتا ہے, لیکن آپ وزادار آدمی ہیں. یہ جو بڑے بڑے لوگ اس طرح کے پھرتے ہیں نا جگادری جنہیں ہم کہتے ہیں, آپ ان سے غسل کے سیدھے سیدھی دو مسئلے پوچھنے نہیں آئیں گے. بالکل صحیح. آپ نے بات ہمیں کیا غسل کے مسائل کے بارے میں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو چلنے کی بات جو ہے نا دین کے بارے میں چلنا شروع ہو گئی, تو دین کی بات چلتے چلتے نماز کے اوپر بھی آ گئی. تو اس نے کہا حافظ صاحب آپ نماز کی بات بعد میں کرنا, میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی. تو میں نے کہا یار یہ جو بات میں شاید کوئی ایگزیجریشن ہے, مبالغہ مہدی ہے, یہ بات جو ہے درست نہیں ہے. لیکن واقعتاً ہم ایک جو ہے نا دیہات کے جب گزرے تو اس کی بندے کی بات کو دین میں رکھ کے جو ہے نا وہاں سے کچھ لوگوں سے کوشچن کرنے کی کوشش کی, تو واقعی اس میں سے کچھ لوگ جو ہے نا سورہ فاتحہ نہ سنا سکے. تو یہ بات جو ہے نا واقعی کلیئر ہوئی کہ پتہ نہیں یار ابھی ہم نے بڑا کچھ کرنا ہے لیکن کوئی نہیں کر پائے. آپ رینڈملی لاہور میں 100 بندے کا انٹرویو کر دیکھیں نا, امتی تو سارے ہیں, سیکورٹی گارڈ کا بھی ہے جو آپ کا میرا. بالکل بالکل. آپ 100 بندے سے کہیں یار کلمہ سنائیں. اچھا وہ کلمہ کیا سناتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد. انہوں نے کہا نہیں یہ کلیئر کرے نا, لا الہ الا اللہ تو ہو گیا, یہ محمد رسول اللہ ہے, رسول اللہ ہے, رسول اللہ ہے, رسول اللہ ہے. اچھا یہ اسمبلی کے اندر
تو آپ کو یاد ہے ایک منسٹر صاحب تھے بڑے مشہور زمانہ, ہم دنیا میں نہیں رہے, بالکل بالکل, انہوں نے وہ صورت اخلاص وہ اللہ عادی سے پڑھ سکے, نہیں پڑھ سکے. اچھا پھر اگلا تماشا ہوا نا, وہ بعد میں انہوں نے خیر جا کے تیاری توری کر لی, انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا نہیں جی میری وہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی, غلط کہا گیا ہے, تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. جب تیاری کر کے دوبارہ پڑھی پھر غلط پڑھ گئی, تو اندازہ کر لیں. اصل بات آپ بتاؤں, وہ چیز آپ کی زبان میں صحیح طرح جاری ہوتی ہے جو آپ کا ایک سال کی ریاضت ہو. ہاں تو میں آپ کو کئی بار یہ بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا کئی مرتبہ یہ یعنی علماء اس بات کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن جی یاد نہیں نا, تو اگر آپ تازہ قرآن کی آیت یاد کر کے جائیں گے نا, تو کوئی کام جو ہے نا اتنا بہتر پیٹ نہیں بیٹھے گا آپ کا. تو میں نے اکثر دیکھا کہ وہ واقعہ تھا نا, اس کی ادائیگی ان لوگوں سے کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو حافظ نہیں ہوتے. ایک حافظ کی چونکہ ایک ریویژن کا ایک لیول ہوتا ہے کہ اسے پورے قرآن کو یکسر بار بار ریوائز کیا ہوتا ہے, تو اس کو اتنا دقت نہیں پیش آتی. لیکن ایک بندے نے یعنی بالکل آج میں تیاری کر کے گیا ہوں اور آج ہی میری خواہش ہے کہ میں قرآن جی کو میں آج پڑھنے کی کوشش کر لوں, تو بڑی دقت پیش آئی. ترجمہ بتا دیں اس کا. اچھا آپ کے ہمارے مشترکہ دوست ہیں مفتی طارق مسعود رحمۃ اللہ علیہ, کراچی والے. لوگ تو خیر ان کا ایک اور تعارف کراتے ہیں شادیوں والے, لیکن ہم کہتے ہیں شادیاں تو جائز ہیں, جائز ہے, ظاہری بات ہے. اس میں ہمت حوصلہ اسے کر لی, ہم تو ایک ماں سے ڈرتے ہیں, نہیں کر سکتے, تو ہم اس کو داد تو دیں ان کو. اچھا وہ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ سمگلنگ جو ہے یہ جائز ہے, اور وہ ایک بندہ فتویٰ لے کے گاڑیوں کی سمگلنگ کرتا ہے. سمگلنگ ناجائز ہے, مطلب چوری. میں بتا چھوٹی بات ہوں, اسلام میں صرف وہ چیزیں منع نہیں ہوتی جن کو شریعت نے منع کیا ہوتا ہے, بلکہ اسلام میں وہ چیزیں منع ہوتی ہیں جو شریعت سے متعارض نہ ہو اور ریاست میں مفاد عامہ کے لیے ان کو بنایا ہو, تو وہ چیزیں بھی ظاہر منع ہوتی ہیں. اب یہ ریاست نے ایک باقاعدہ طور پہ قانون جاری کیا ہے کہ آپ جو ہے نا اس جگہ سے یہ ٹیکس جو ہے نا آپ کو دے کے گزرنا ہوگا, آپ نہیں دیتے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. بالکل, تو ظاہری بات جب آپ اس کی وائلیشن کریں گے تو آپ اس کو کسی بھی طور پہ جائز قرار دیا تھا. یہ تو بالکل وہی بات ہے, بجلی چوری کرنا شروع کر دوں اور بجلی کے اوپر آنے والی کہوں گا یار جو ٹیکس نے وہ نہیں میں دینے, اور میں وہ صرف چیزیں دینی ہیں جو اس کا اصل میرے پہ بل لاگو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان کو اصل میں الٹیمیٹلی بہت دور لے جاتی ہیں. کئی ایسی چیزیں انسان کو جائز قرار دینا شروع کر دیتا ہے جو اصل ناجائز ہوتی ہے. ابھی ہماری ریکویسٹ پہ نا آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جس علمیت کا مظاہرہ کریں گے آگے سے, کیونکہ مولوی کو ہرانا اتنا آسان کام تو ہے نہیں, پھر بندے کے ساتھ مفتی کا ٹائٹل ہو, وہ مشہور بھی ہو چکا ہو, مطلب نہیں. اصل بات یہ نہیں, اصل بات یہ دیکھنے کی بات ہے کہ دیکھیں ایک تو بات ہے ریاست کا کوئی قانون ایسا ہو جس کا میں نے پہلے کہا کہ وہ واضح طور پہ کوئی قرآن حدیث سے ٹکراؤ, اگر قرآن حدیث نہیں ٹکرا رہا اور مفاد عامہ کے لیے ایسا قانون بنا دیا گیا ہے. یہ میں مثال دے دیتا ہوں, مثال دے رہا ہوں کہ آپ پولیس کی وردی نہیں پہن سکتے, یا فوج کی وردی نہیں پہن سکتے, یا مثال دے رہا ہوں آپ کسی اور محکمے کی وردی نہیں پہن سکتے. آپ پہنیں گے تو اس کا مطلب یہ آپ کے یار تمہیں کیا, میں نے قمیض اور پینٹ ہی پہنی ہوئی ہے, امپرسونیشن ہے, پرچہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ آپ کا ڈیزگنیشن نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ وہ جو ہے نا ان کا لباس استعمال کریں جس محکمے کا آپ جو ہے نا حصہ نہیں ہے. تو بلکہ اس کے اندر یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس طرح کئی اور دیگر مسالے بھی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں مثال, چلے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں, پرنسپل کا ہی ایک برا جو ہے نا کسی انسٹیٹیوٹ کے بن کے باہر نکلا ہوں, تو اسے کون بندہ کہے گا کہ میں جو ہے نا صحیح عمل کر رہا ہوں. تو وہ باتیں جہاں پہ ہمارا قانون جو ہے کتاب و سنت کے ساتھ ہم آہنگ ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا اس کو سپلیمنٹ کر رہا ہے یا اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے قانون کے اوپر عمل کرنے میں تو کوئی جو ہے نا حرج والی بات نہیں. بس یہ آپ نے ضرور ان سے رابطہ کر کے انہیں منت اللہ کرنا ہے. میں دیکھا نا کہ ساری قوم اسمگلنگ پہ لگ گئی, پہلے ملک پہ قرضہ ملک پہ چڑھا ہوا ہے. پھر آپ کو یہ بھی بات سمجھ نہیں آئیے, اسمگلنگ کے اندر صرف اور صرف جو ہے نا کوئی سونے چاندی یا کوئی الیکٹرانکس ہی نہیں ہوتی, وہ تو ہر چیز اس میں تو منشیات بھی شامل ہے, ڈرگز بھی شامل ہے, اور بڑی چیزیں شامل ہیں. اور عام طور پہ ان چیزوں میں زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, جو چیزیں جو ہے نا ممنوع ہیں ریاست کے اعتبار سے بھی اور اسلام کے اعتبار سے. بالکل. اچھا علامہ صاحب, یہ جو عام طور پہ ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں مقلد اور غیر مقلد بھی, تو مقلد وہ ہیں جو تقلید کرتے ہیں کسی نہ کسی امام کی, اور غیر مقلد وہ ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم فری قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے خود اس سے ریڈیوس کرتے ہیں. اچھا اس میں بھی کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا جس کی آپ تقلید کر رہے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی. دیکھیں نا, آپ کسی بڑے استاد کو, اس کا آگے استاد کہ جی فلاں کو ہم مانتے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ 2 کروڑ بندہ آج اہل حدیث پاکستان میں ہے. اچھا آپ کا تو سوچیں نا 10 ڈگریاں, خاندانی پس منظر, پوری زندگی وقف کرنا, تو اس میں کیا ایسی صلاحیت کیا ممکن ہے کہ وہ مسئلہ پوچھنے پھر آپ سے ہی آئے گا؟ اس کے امام ابو حنیفہ آپ ہیں, آپ کے کوئی اور ہیں. اصل بات چھوٹی بات ہے, تقلید اور عدم تقلید میں ایک بات کا بنیادی فرق ہے. جی فرق بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تقلید کرنے والا بھی علماء کی بات مان رہا ہوتا ہے اور تقلید نہ کرنے والا بھی. لیکن ایک فرق ہوتا ہے کہ تقلید کرنے والے کے بعد یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی دلیل کو جو ہے نا پروو کر سکے یا اس کے کوشچن کر سکے. جبکہ جو تقلید نہیں کر رہا ہوتا اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ اس سے دلیل کو بھی کم مطالعہ کر سکتا ہے اور اس کی کسی بات کے اوپر کوشچن بھی کر سکتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے میرے لیے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا مجھے کچھ ہضم ہونے میں دقت پیش آ رہی ہے, مجھے سمجھ آنے میں دقت پیش آ رہی ہے, تو آپ اس کو مزید کلیریفائی کریں یا اس کا کوئی ایویڈنس مجھے پیش کریں.
ایک بندے مجھ سے مسئلہ پوچھا, اگر تقلید کرنے والا پوچھے گا تو میں اس کو جواب دے دوں گا, تو اس کے لیے بات جو ہے نا کافی ہوگی. جو تقلید نہ کرنے والا مجھ سے مسئلہ پوچھا تو مجھ سے یہ بات پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ نے یہ بات بتائیے, اس کی دلیل کیا ہے, اس کی قرآن کی آیت کہاں پہ ہے, اس کی کوئی جو ہے نا حدیث کے اندر پاک یا اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے, اس سے اختلاف کر سکتا ہے کہ یار میں نے فلاں جگہ یہ بات سنی تھی, تو وہ جو بات کہہ رہے وہ آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. تو یہ وہ دو بنیادی طور پہ چیزیں ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تقلید اور عدم تقلید کی جو اصل روش کا جو بنیادی اختلاف یا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس جو تقلید کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے امام کی انکنڈیشنل پیروی کر رہا ہوتا ہے, اور جو تقلید نہ کرنے والا ہوتا ہے اپنے امام کی کنڈیشنل پیروی کر رہا ہوتا ہے. بالکل واضح ہو گیا, یہ بات ہے. اچھا, غامدی صاحب کے بارے میں بتائیے گا. غامدی صاحب سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا وہ خود بھی کوئی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں تو نہیں ہے, حدیث کا لفظ کم ہی انہوں نے کبھی استعمال کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کو دو حصوں میں جو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ ذاتی ہے اور یہ فلاں ہے, پھر وہ کھجوروں والا واقعہ بتاتے ہیں مدینہ منورہ کا. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں یہ بنیادی طور پر بات بتاتا ہوں کہ بہت سے ہمارے ایسے اسکالر گزرے ہیں جنہوں نے عقل کو احادیث کے اوپر خصوصیت ترجیح دی ہے, اور بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے عقل کو بقایا طور پہ کلام حمید کے اوپر بھی ترجیح دی ہے. وہ لوگ بھی ایسے موجود ہیں. لیکن بہرحال وہ لوگ جو ہے نا اس بات کو سمجھتے ہیں اگر ہم ہر چیز کو عقل بنیاد کے اوپر کریں تو پھر تو ہمارا کوئی عقیدہ جو ہے نا وہ مذہبی تو ہوگا ہی نہیں, تو وہ پھر کسی اور دائرے کے اندر جو ہے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنے کو مذہبی کہتے ہیں وہ کم از کم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے سامنے تو عقل کو ذرا جو ہے نا جھکا دیا جائے اور احادیث کے سامنے جو ہے نا عقل کو اوپر کر دیا جائے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر کئی ایسی باتیں موجود ہیں جن کی عقلی توجیحات کرنا ممکن نہیں. مثال ذرا معجزات کی عقلی توجیح اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو ہر بندے کے لیے یہ بات جو ہے نا سمجھنا مشکل ہے. عین ممکن ہے کہ ان کے سامنے دیکھے ہوئی کسی کرامت کا تو گرو ہوا ہو تو وہ اس سے اوپر والے اسٹیج کے اوپر جا کے سمجھے کہ معجزہ جو اسی سے اوپر والی اسٹیج کا نام ہے جو انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوتا ہے, تو وہ اس چیز کو کمپریہینڈ کر دیں گے. لیکن بہت سے لوگ جو بالکل فزیکل دنیا کے رہنے والے ہیں یا سائنٹیفک ریالٹیز کو مانتے ہیں, وہ معجزات کو جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے نا ان کو کمپریہینشن میں ان کو دقت ہے. پھر جب وہ جنات کی تحلیق کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یار ہم جیسا غلام پرویز صاحب یا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ جنات کے بارے میں ان کا کنسیپٹ وہ نہیں تھا جو عام مسلمانوں کا کنسیپٹ ہے. وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شہروں سے دور رہتے ہیں یا ایسے دور افتادہ مقامات کے اوپر رہتے ہیں, اس قسم کی ان کی تعبیرات تھی. تو اس کے مد مقابل ہمارا ایک مسلمانوں کے مین اسٹریم کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک الگ محلوق ہے. سر سید احمد خان کا بھی سید احمد خان کا بھی اس طرح کی باتیں مل جاتی ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے جب ایک عقل کو جو معیار بنایا ہے جس انداز سے احادیث کے مقابلے خاص طور کے اوپر, تو ہمیں ان کے سامنے ایسی باتیں جو ہے نا جب ان کو پیش کرتے ہیں, مثال آپ کو ایک مثال دوں گا جو بڑی دلچسپ مثال ہے جو بات واضح ہو جائے گی. اگر آپ ان سے نزول مسیح کی بات کریں یا امام مہدی کے آنے کی بات کریں تو وہ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ تردد کا شکار ہوں گے اور باقاعدہ طور پہ اس سے اگر رویہ اختیار کریں گے جس طرح یہ واقع پذیر نہیں ہونے معاملات. اچھا, جب ان سے یہ بات پوچھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت ہوئی ہے تو وہ ظاہری وجہ قرآنی حقیقت ہے, تو اس کو وہ پھر جو ہے نا ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا ماننا پڑے گا کہ ظاہری بات ہے قرآن مجید میں آئی, اگرچہ یہ ایک عمومی نیچرل جو ہے نا طریقہ کار نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فیصلہ تھا جو سیدہ مریم کے ساتھ رونما ہوا. تو اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت جو ہے نا بعد میں توجیہ بھی کی قرآن مجید میں. جس وقت نجران کے عیسائی وفد کے لوگ آئے تو انہوں نے اللہ نے کہا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ حیران ہوتے ہو. آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا, تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو پھر بھی ایک ماں کے ذریعے ہوئی ہے, تو ماں تو تھی, تو کیوں تم اس بارے میں جو ہے نا تردد کا شکار ہو یا تم شکوک و شبہات کا شکار ہو. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جس عقیدے نے یا جس ایمانی کیفیت نے مجھے اس بات کو ماننے کے بعد مجبور کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بن باپ کے اسی طرح درست مانوں کیونکہ یہ میرے اللہ نے کہا, اس طرح مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں بھی کوئی شک نہیں کیونکہ میرے نبی نے کہا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں دونوں کے بارے میں ایک ہی جو ہے نا نظریہ رکھنا چاہیے, اس لیے کہ جو انفارمیشن ٹرانسمٹ ہوئی ہے الٹیمیٹلی تو وہ ڈیوائن انسپائریشن ہے. جی بالکل, الٹیمیٹلی تو وحی الہی ہے. نبی علیہ السلام نے جو قرآن بیان کیا وہ بھی وحی الہی ہے, جو آپ نے وہ انفارمیشن دی ہے جن کا تعلق غیب کے امور کے ساتھ ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کے اوپر وحی آئی ہے تو تبھی آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یار یہ اسی طرح کے معاملات ہیں. جب آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز کے بارے میں آپ کو شرح صدر عطا کی اور اس کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کی ہے, تو پھر ہمیں اس کے اندر یا میرا خیال ہے شک و شبے کے اندر مبتلا ہونا یا اس کے بارے میں جو ہے نا یہ بات کا کنسیپٹ جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرا کہ چونکہ یہ بات قرآن میں نہیں آئی تو اس لیے یہ بات جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا میں
وہ جو یہ جو ہے نا شک و شبہ سادہ زبان میں آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں تو نماز کی رقطوں کا بھی کوئی ذکر نہیں, نماز کے طریقے پہ ذکر نہیں, بقایا طور پہ مواقیت کو بھی اگر ایگزیکٹلی اگر آپ ٹریس کریں وہ بھی نہیں کر سکیں گے, وہ بھی نہیں کر پائیں گے. حکم ملے گا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ وقت مقررہ میں نمازوں کو فرض کیا گیا, لیکن وہ کون سے مواقیت ہیں یہ ذکر کرنا آپ کو قرآن مجید سے ڈھونڈنا جو ہے نا اس کی جو ہے نا جو بڑی محنت کرنی پڑے گی. عین ممکن ہے کہ قرآن مجید بلکہ ہے ایسی آیات جو اس بات کو انڈیکیٹ کریں گی کہ فلاں فلاں وقت کے اوپر جو نماز کو ادا کرو, ان کو پیش بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ بالضبط اس وقت جو ہے نا اپنی اندر جو ہے نا وہ کلیئرٹی پیدا کرتے ہیں جس وقت ان کے ساتھ حدیث پاک کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. تو بات آپ کا بالکل شرح رہتا ہے واقعی یار یہ جو بات ہے نا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہونے کے بالکل ٹھیک ہے. اب اس کی دیکھیں نا ایک ہوا کیا ہے, غامدی صاحب کو غامدیزم جسے ہم کہتے ہیں, غامدی صاحب نے صرف قرآن 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 کہہ کے وہ ایسا حدیث سے تو فارغ کر دیا نا لوگوں کو جو ان کو ماننے والے ہیں. اچھا پھر وہ ہر چیز میں فیسلٹی, جیسے انہوں نے کہا کہ جو اگر آپ کا فار ایگزامپل زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ, 6 لاکھ آپ نے ٹیکس دے دیا تو وہ آپ کی زکوٰۃ پے ہوگی. حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, زکوٰۃ الگ ہے ٹیکس الگ ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہے, اگر ٹیکس صحیح نہیں لگ رہا اس میں بات ہے تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں, بالکل لڑ سکتے ہیں, عدالت میں جا سکتے ہیں, 100 مسئلہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس کا نہیں, اس کا متبادل ہے ہی نہیں, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے باقاعدہ طور پہ. دیکھیں وہ دوسری بات ہے, اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کوئی آپ کی سرکاری کمپین ہی موجود نہیں ہے. وہ باقاعدہ طور زکوٰۃ اگر کلیکٹ کرے, حکومت کلیکٹ کرے, تو میں خود ریکمینڈ کروں گا کہ حکومت کو جمع کروائیں. بالکل مثال دے رہا ہوں کہ سیدہ صدیق اکبر کے دور میں, سیدہ فاروق کے دور میں حکومت زکوٰۃ لیتی تھی اور ان کو باقاعدہ طور پہ اس کے اپنے مصارف کے اوپر خرچ کرتی تھی, لیکن ایسا کبھی نہیں تھا ہوا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس کے ساتھ جو ہے نا ایک ملا کے پیش کیا جائے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عائد کردہ فرید ہے. اب میرا اگلا سوال یہی ہے کہ اب کیونکہ آپ کی سیاسی جماعت بھی ہے اور ویسے بھی خیر اس سے پہلے بھی آپ پورا ایک پاکستان لیول, آپ تو خیر انٹرنیشنل لیول پہ ہیں, لیکن کم سے کم پاکستان تو آپ کی بالکل ہتھیلی والی بات ہے. اچھا ہمارا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں. اب دیکھیں نا کرپشن بڑے ملکوں میں ہوتی ہے, عرب ملکوں میں کیا کرپشن نہیں ہوتی ہے. اچھا یہ آپ لے لیں بڑے زمیندار, ایک بندے کی 100 مربع زمین ہے, سارے بیٹے لٹر فٹر کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اتنا پیسہ ہے کہ گھر کھلا چل رہا ہے. اگر ایک گھر میں ہے ہی غربت تو جتنی مرضی آپ کر لیں. ہمارے پاس دیکھیں نا سونا ہے, نہ معدنیات ہیں. وہ تو ایسے مطالعہ پاکستان میں ایک جھوٹ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا, پتہ نہیں وہ ابھی تک کدھر ہے مالا مال. میں گلگت میں میری پوسٹنگ رہی ہے جی, ابھی الیکشن ہوا تو سب نے جا کے جی 50,000 میگا واٹ جی یہاں سے نکلتی ہے. بھائی پیدا کر لیتے ہیں آپ, 78 سال تو ہو گئے ہیں, وہ کون سی رپورٹ ہے جو آپ نے دبائی ہوئی ہے. بالکل. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے جو پورا ملک قرضے میں جکڑا ہوا ہے, اب سوچیں نا یہ ہم کہتے ہیں IMF نے یہ کیا, بھائی آپ کسی کو اگر لون دیں آپ سب سے پہلے یہ سوچیں گے نا کہ یہ واپسی ملے گا کہ نہیں ملے گا, آپ یہ پکا بندوبست کریں گے. یہ تو کریں گے بالکل. وہ یہی بیچارے کر رہے ہیں اور وہ کیا ویسے سچی بات ہے, اس کے بعد ہمیں اعتراض ہے جی, اس کے بعد ہمارے پاس بہت باتیں ہیں, کیونکہ وہ ایک سودی باقاعدہ طور پہ ان میں کہتا ہے سود کو لکھی پڑھی انداز میں اس میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے. نہیں وہ درست ہے. اب یا تو انہوں نے لکھے پڑھے انداز میں نہ کیا, اور کوئی ایسا انہوں نے سسٹم اور بنایا ہو کہ جس طرح کے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے آپ سے ہر سو وصول کرنا ہے. علامہ صاحب دیکھیں نا یہ گھر جو آپ نے بنایا ہے یہ آپ نے اپنے لحاظ سے بنایا ہے. ہو سکتا ہے مجھے ڈرائنگ روم کا ڈیزائن نہ پسند ہو, ظاہری بات, میرے گھر کا اور ہو, میں اسی وانا لگاؤں ادھر لگاؤں, بالکل صحیح ہے. تو یہ بھائی آپ کا گھر ہے نا, اس میں آپ کو رائٹ ہے پورا, آپ نے کہاں بیٹھنا ہے, کون سا صوفہ رکھنا ہے, کیا کلر ہے. بالکل. تو پیسے آپ نے ان سے لینے ہیں تو ان سے شکوہ تو نہ کریں نا. وہ ٹھیک ہے بات, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک جس سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. اس کے اندر کنفیوژن یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو ہم بالکل دین اسلام کے اوپر چلنے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہو رہے ہیں اور کتاب و سنت کو اپنے حرف و حر مان رہے ہیں, اور دوسرا پھر اگر ہم وہاں گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں, وہ تو زبانی کلامی کر رہے ہیں نا جی. دیکھیں نا اگر ہم ہم دونوں کی گفتگو کے دوران بات کر رہا ہوں کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ بات ہمارا اصل اصول ہے ہمیں کتاب و سنت کے اوپر آنا ہے جو اللہ قرآن نے کہہ دیا, نبی کا فرمان نے. میں اس کو سوال کی شکل دیتا ہوں نا جی. اس مسئلے, یہ تو مسئلہ ہے, بیماری ہے, اس کا علاج آپ نے کیا دریافت کیا؟ ایک تو نظام زکوٰۃ ہے, اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بھئی اسلام اگر نافذ ہوگا تو یہ کس طرح سے ہم نکل پائیں گے؟ دیکھیں میں کوئی چھوٹی بات بتاؤں, بنیادی طور کے اوپر یہ ہمارے اندر بہت بڑی بات کمزوری اور قباحت پائی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ضروریات کے ساتھ لگژریز کو امپورٹ کرنے کا بہت بڑا رجحان ہے. جی بالکل. جو لگژری کو امپورٹ کرنے کا رجحان کی کہوں ہے کہ ہم برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں, اور برانڈ کانشیس کیوں ہیں ہم کہ ہمارے ریاکاری آ چکی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس برانڈز کا جو ہے نا تعارف ہوگا جب ہم پہنیں گے یا ان کو استعمال کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنی ہر صورت درآمدات کے اندر سے ان چیزوں کو نکالنا پڑے گا جو آپ کی بنیادی ضروریات کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک, جس وقت آپ ان چیزوں کو کٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ آپ خود بہت یعنی جسے کہتے ہیں وہ خود کفیل ہوں. پھر ایک اس کا نتیجے میں ایک اور چیز پیدا ہوگی, جب آپ ان درآمدات کو کٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے جو لوگ ان کو سیکھ کرتے ہیں یا ان کے یہ مانگتے ہیں وہ بات تو نہیں آئیں گے, تو وہ اس کے متبادل پھر آپ ان کو لوکل انڈسٹری کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ یار اگر تمہیں یہ چیز لینی ہے تو یہ لوکل جو ہے نا انڈسٹری جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا یہ اس کا
حل موجود ہے. اچھا اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد وہ لوگ جو یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے، صنعت نہ ہونے کی وجہ سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اس برین ڈرین کو روکنے کا وہ انڈسٹری کردار ادا کرے گی. دیکھیں میں چھوٹی بات ہوں، یو ٹی کا انجینئر یا کنگ ایڈورڈ کا جو میڈیکل پروفیشن کی یعنی وہاں جو گریجویشن کرتا ہے، اس کے اوپر ریاست کے پیسے لگتے ہیں، اس کے جیب کے پیسے نہیں لگتے. لیکن اس پیسے کا فائدہ کون لے رہا ہے؟ اسکل مائگریشن کروانے والے بندے جو ہے نا، اس کو جو ہے نا فائنانس کے لیول کے اوپر اس کو جو ہے نا اپنے ملک کے اندر جو ہے ڈرین کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ میرا لگ رہا ہے، ریاست کا لگ رہا ہے، لیکن استعمال وہ کوئی اور کر رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کے یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے اور آپ کے یہاں پہ اس کی آؤٹ پٹ کے مطابق آپ اس کو جہاں پے نہیں کرتے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صنعتی ترقی کے لیے اپنے انجینئرس کو استعمال کریں گے، اپنے یعنی کہ ڈاکٹرز کو استعمال کریں گے بڑے ہسپتال قائم کرنے کے لیے یا ان کے لیے جابس جو ہے نا ایلوکیٹ کرنے کے لیے، تو اس سے جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے ہم خود کفیل ہوں گے. ہمیں اپنے آپ کو درآمدات سے باہر نکالنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود کفیل بنانا ہے. ہم نے جب اپنے آپ کو خود کفیل بنانا ہے تو الٹیمیٹلی ایک بات ہے اس کا. پھر ایک اور بھی بتاؤں آپ کو بات، جو پروڈکٹ ہوتی ہے نا اس کا کلچر بھی جڑا ہوتا ہے. یہ پروڈکٹ ہوتی ہے اکیلی نہیں آتی، وہ کلچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. میکڈونلڈ، KFC وغیرہ کے ساتھ کلچر بھی جڑا ہوا ہے. جب آپ ان چیزوں کا استعمال چھوڑتے ہیں تو آپ اپنے اصل کلچر کو ریوائیو کرنے کی پوزیشن میں بھی آتے ہیں. تو جب آپ اس کلچر کو ریوائیو کریں گے اور اس کے لیے آپ کے اندر آپ کو پتا ہوگا یار میں نے محنت کرنی ہے، پھر آپ کا نتیجے میں آپ کو ایک اور بات آؤں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے پر حقیقت ماننا پڑے گا کہ ہم نے ان کو ضائع کیا، ان ریسورسز کو. پانی ان میں سے ایک ہے، سورج کی روشنی ان میں سے ایک ہے، ہوا ایک ہے. یہ وہ چیزیں جن کو ہم نے حقیقت ضائع کی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے جس وقت اٹامک انرجی کمیشن کا کام کرنا شروع کیا تھا تو فقط کوئی ایٹم بم بنانا اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ جوہری توانائی کے ذریعے جو ہے نا معاشرے کے اندر سے جو ہے نا بجلی کے بحران کو دور کرنا تھا. آپ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جو پاور کا جو بحران ہوتا ہے وہ مصنوعات کی مہنگائی کے اندر کس قدر کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اگر پاور کے بحران کے اوپر آپ جو ہے نا پانی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، سولر انرجی کے ذریعے قابو پا لیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں خود بہت چیزیں ان کی جو قیمت ہے اور ان کی قدر گھٹنا شروع ہوگی نہیں، آپ کا معاشرہ خود بہت گرو کرے گا کہ نہیں. اسلام نے ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کو اویل کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں رہنمائی کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو استعداد عطا کی ہے، اور اس کے اندر یعنی اس صلاحیت کو اویل کر کے مینجمنٹ کرنا اچھی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں انبیاء کا جو ہے نا ایک طرز عمل بھی ہے، ان کا اسوہ بھی ہے. اب آپ کو چھوٹی بات قرآن میں سوال ہے، ایک مثال بھی ہے، مثالیں تو قرآن میں متعدد ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اناج کو ضیاع سے بچایا تھا جس اناج نے بعد والے سالوں کے اندر انسانوں کے کام آنا تھا. اگر آج میں یہ پلاننگ نہیں کرتا، میرا پانی ہر سال ضائع ہوتا ہے، میرا پانی ہر سال شہروں کو ڈبوتا ہے، میرا پانی ہر سال ولیجز کو جو ہے نا اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے. میں نے کیا اس پانی کی کھپت کا کوئی ایسا سسٹم بنانے کے لیے کوشش کی ہے؟ اب مجھے بتائیں دنیا کا سب سے زیادہ آسان بجلی کا جو سورس ہے پانی سے بڑا کون سا آسان سورس ہو سکتا ہے؟ سب سے سستا سورس کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے ہمیشہ ان سورسز کو ترجیح دی ہے جو سورسز مہنگے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھر ہم جو ہے نا سودی قرضے ادا کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں اگر ہم حقیقت میں اپنے ملک کے ساتھ لائل ہوں، میں اگر اپنے بزنس جتنا اپنے بزنس سے لائل ہوں، جتنا اپنی شخصیت سے لائل، اتنا خاندان سے لائل ہوں، اگر میں ملک کے لیے اتنا لائل ہوں تو یہ معاملات وہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. آپ اچھے خاصے اکانومسٹ بھی ہیں. اچھا مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نظام زکوٰۃ کی ہم بات کرتے ہیں، اس پہ یقیناً آپ کی ورکنگ ہوگی کہ اگر زکوٰۃ کا سسٹم نافذ اسٹیٹ کرے، گورنمنٹ کرے، تو کتنی اس سے انکم آ سکتی ہے پاکستان سے رفلی سالانہ؟ کوئی آپ کا اندازہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام لوگ دیانتداری کا زکوٰۃ ادا کریں تو ٹیکس سے زیادہ انکم ہو سکتی ہے. یعنی کہ جتنا ٹیکس کے ذریعے جو ہدف ہے اس سے زیادہ آپ کو اس میں حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر وہ نظام زکوٰۃ میں ہم لوگوں کو اس بات میں موٹیویٹ کریں گے کہ آپ نے صرف زکوٰۃ کے ذریعے بیت المال کی مدد نہیں کرنی، بلکہ آپ نے صدقات و خیرات کے ذریعے بھی ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور ملک کے اندر پاورٹی لائن سے نیچے رہنے لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی نیت کے ساتھ آپ نے اس کے اندر بھی اپنی کنٹریبیوشن اس کو ایڈ کرنا ہے. تو جب وہ خود اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے ایک اس نیت کے ساتھ، ٹیکس میرے پہ بوجھ ہے، میں ٹیکس کو ویو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ٹیکس کے بارے میں لیگل مشاورت کرتا ہوں، مجھے یقین ہے زکوٰۃ صدقات کے بارے میں میرا رویہ بالکل فرق ہوگا. ایگزیکٹلی میں کہوں گا یار دیکھیں یار مجھے پتا ہوگا یار میری اسٹوریج ہو رہی ہے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ اللہ کے پاس جا رہا ہے میرا پیسہ. تو جب میں اللہ کے پاس میرا پیسہ جا رہا ہے تو الٹیمیٹلی میرے اندر وہ جو ہے نا وہ جو مجھے ڈپریس کرنے کی بجائے میرے اندر جو ہے نا ایک موٹیویٹ کرنے کا آنسر بڑھ جائے گا. جو موٹیویشن ہوتی ہے آپ کو پتا کس قدر کردار ادا کرتی ہے انسانوں کے یعنی معاملات کو حل کرنے کے لیے. پھر آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں اگر ہدایات لیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو زکوٰۃ کا بنیادی طور پہ پر جو مصرف ہے سب سے پہلے وہ علاقہ ہوتا ہے جس سے اسے اکٹھا کیا جاتا ہے.
تو اگر آپ یہ بتائیں اس علاقے کے اندر کے گرد و نواح میں اگر میں نظر ڈر رہا ہوں تو مجھے کچھ ایک دو کچی بستیاں کچھ فاصلے میں نظر آ رہی ہیں. بالکل ویلنشیا میں نہیں نظر آ رہی مجھے بابرا ٹاؤن کے ساتھ متصل جو ہے نا ایک ایسی بستی نظر آ رہی ہے ستو قتلے وغیرہ کی, جہاں غربت سے جو ہے نا متاثر لوگ رہتے ہیں. تو اگر میں اس بات کا فیصلہ کر لوں کہ یہ اگر بطور یعنی کہ مینیجر کہہ لیں, اس وقت حکومت کی بات ہو رہی ہے, میں بطور مینیجر جو ہے نا مجھ سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے یا مجھے کوئی کہتا ہے آپ ریکمینڈ کریں, تو میں اسے یہ ریکمینڈیشن دیتا ہوں کہ آپ یوں کریں کہ یار بابرا ٹاؤن اور ویلنشیا کی زکوٰۃ جو ہے نا آپ اس کے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لگائیں. وہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں کے جو ہے نا ان کو جو غربت کے نیچے رہ رہے ہیں ان کے کپڑوں کے لیے لگائیں, یا ان کو اناج فراہم کرنے کے لیے لگائیں, یا ان کی میڈیسن کو فراہم کرنے کے لیے لگائیں, یا وہاں پہ جو ہے نا اس طرح کے معاملات ان کی گروتھ کے لیے لگائیں. تو الٹیمیٹلی وہ یقین ہے کہ اس علاقے کے اندر غربت جو ہے نا خود بہت جو ہے نا دم توڑنا شروع ہو جائے گی. تو اس کے اندر یہ نا دو چیزیں ہوں گی, ایک تو بعد میں ایک اپنا مذہبی فریضہ بھی انجام کر رہا ہوں گا, دوسرا پبلک کے کو ابھرتا دیکھ کر اچھا یہی خود بخود میرے اندر جذبہ پیدا ہوگا. جی اچھا, یہی سے ایک سوال جنم لیتا ہے, وہ یہ ہے کہ اب ایک ہمارا جو ماڈرن اسلامک کانسیپٹ آیا نا لوگوں میں, وہ اب آپ نے تو قرآن حدیث پڑھا ہے نا, ہر چیز میں دیکھیں نا قرآن پاک کوٹ کر رہے ہیں, حدیث کوٹ کر رہے ہیں, اور ہزاروں چیزیں ہیں جو ظاہر وقت کی قلت کی وجہ سے آپ لیکن بات سمجھ آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی اچھے اچھے عمل کر لیں, بس یہ ایک ویلفیئر کا کام کر کے NGO, اس کو میں کہتا ہوں NGO والا اسلام. قرآن پاک میں تو ہمیں جو تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. بالکل بالکل. اور اگر آپ نے کوئی بھی نیکی کرنی ہے, چیریٹی ہے کوئی, یا وہ جو زکوٰۃ کا بھی آپ فرما رہے ہیں, سورۃ توبہ کے 8 مصارف کے اندر ہی رہیں گے نا, ظاہری بات, نواں تو آپ نہیں بنا سکتے, ظاہری بات اس کے اندر پیرامیٹر. اچھا, اس کے بارے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ قوم کی رہنمائی کریں بھائی یہ خالی جو ہے نیک عمل اور ایمان والا آپ چھوڑ دیں. مطلب وہ تو مدر ٹریسا کے بارے میں یہ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا سے کس حالت میں گئی اور اس کا. اچھا میں آپ کو چھوڑی بتا دوں, یہ جو بات ہے نا عبداللہ بن جدعان کا واقعہ اس کو بڑا کلیئر کرتا ہے. جی بالکل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کے انجام کے بارے میں نبی نے جس کو استفسار کیا, تو نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اسے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. حالانکہ وہ اعمال کرتا تھا, خوشنما تھے جو, یعنی وہ غریبوں کے کام آتا تھا, حالانکہ مسافروں کا کام آتا تھا, حالانکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو یعنی ان کو اسسٹ کرتا تھا ان کے گھر میں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں بنیادی طور پہ پھر کیوں ایسا ہوا کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا؟ اس کا مطلب یہ کہ کامیابی کے لیے جہاں پر عمل صالح جو اصل میں تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب نبی کے سنت طریقے کے مطابق ہے. لیکن ایک عمل صالح کی ایک عمومی ڈیفینیشن کے لحاظ سے کہ یار کس نے ایک ایسا عمل کر دیا جو واقعتاً یعنی دیکھنے میں خوشنما لگ رہا ہے, اس کے پس پردہ اگر ایمان نہیں, اور ایون کے ایمان کے ہونے کے باوجود بھی اگر اسے شوق کا عنصر موجود ہے تو پھر بھی وہ آپ کو بینیفٹ نہیں پہنچا سکتا. ایک مومن جب ریاکار ہو جاتا ہے تو اس کو بینیفٹ نہیں, تو ایک بندہ سرے سے ہی مومن نہیں ہے, اسے کیسے بینیفٹ مل سکتا ہے؟ یعنی ایک مومن کو ریاکاری کے ساتھ اس عمل کا بینیفٹ نہ مل سکا. بالکل. تو ایک بندہ جو مومن ہی نہیں ہے وہ کس طرح کہتا ہے میں بینیفٹ لینا چاہوں؟ آپ یہ بتائیں ایک پنچایت کہاں لگنی ہے, یہ بڑی عدالت کہاں لگنی ہے؟ عدالت لگنی تو اللہ کے پاس ہے. اچھا میں اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک, بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں, میں اسے کہتا ہوں یا تم اللہ تعالیٰ کو مانو, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, میرا نہیں اس بارے میں کوئی کہ میں اللہ کو مانوں. اب جب ریوارڈ دینے کی باری آئے گی تو مجھے بتایا بادشاہ اس کو کیسے ریوارڈ دے گا جس نے اس کو ویسے ڈینائی کیا ہوا ہے؟ علامہ صاحب آپ حیران ہو جائیں گے, ہمارے کلیگ ہیں DIG ہیں پولیس میں, تو ایک تو یہ گھومنے والی کرسی جو نہیں بندے کا دماغ ویسے ہی خراب کر دیتے, سارا دن بتایا تو اسے آپ کہیں 2 اور 2 5, وہ کہتے ہیں سر ہوتے ہی 5 ہے سر, یہ تو 4 غلط لکھا ہوا ہے. اسے بندہ سمجھ لیتا ہے یہ بات صحیح ہے, میں واقعی. اچھا ایسے کوئی بات ہوئی نا تو وہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, کہتے ہیں جی اگر مدر ٹریسا جائے گی نا دوزخ میں تو I would love to go to دوزخ. میں کہ بھائی جان پھر تیاری کرو, اگر تسی مدر ٹریسا دے نال کرنا ہے نا. میں نے کہا یار قرآن میں واضح طور پہ جو آپ نے فرمایا نا کہ دیکھیں نا, میں نے پھر انہیں سمجھایا, میں نے کہا دیکھیں روزے سے کتنی بڑی عبادت ہے, لیکن 5 روزے اللہ نے کہا نہیں رکھنے, وہی روزہ وہی بندہ. اچھا سجدے میں وہ سوچے نا اللہ کے انگوٹھے والی بات وہ ہے کہ وہاں پہ اتنی بڑی عبادت, بندہ کہ یار چلو فارغ ہے 4 سجدے کر لیتے ہیں 5, فرمایا نہیں 2 ہی کرنے. تو میں نے کہا یہ ڈوز ڈونٹس جو ہے نا یہ اس کو بے کر کے کرنا ہے. بالکل اس کی بذات خود کوئی نہیں, ظاہری بات ہے. میں آپ کو ایک اسی مثال دوں گا. مغرب کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے. عرفات میں کیوں نہیں شروع ہوتا؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھنی. اس کا مطلب یہ کہ بنیادی طور پہ جو انسٹرکشن ہے وہ اصل میں اہمیت کی حامل ہے. کیا بات, جب انسٹرکٹ کر دیا گیا تو ختم بات, اذان ہو گئی, نماز نہیں پڑھنی بس. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہم نے فالو کرنا ہے اللہ کی بات کو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مبارک کو, اور اس مسئلے کے اندر ہم اپنی من مانی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت حاصل کر لیں گے, تو میرا ذاتی خیال ہے ہمیں پھر اپنی فکر کو ریویو کرنے کی ضرورت, دوبارہ اس کا یعنی کہ اس کا بہتر کرنا چاہیے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی بتاؤں گا. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انلکیلی میں نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے, اسٹیٹسٹکس پڑھی ہوئی ہے, اس کے بعد سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, اس کے بعد فزکس پڑھی ہوئی ہے, لیکن انلکیلی میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اگر میں قرآن پڑھوں
اور اس کے میسج کو ریفریش کرتا رہوں تو مجھے سمجھ آ جائے گی یار میری تو سچی بات ہے کہ کوئی حیثیت نہیں. میں تو اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر جو ہے نا ایک ذرہ بھی نہیں ہوں, میں بالکل کچھ نہیں ہوں میں. اور پھر میں آپ کو ایک آیت بھی اس بارے میں بتاؤں گا جو بڑی مجھے کئی باری ہلاتی ہے, یعنی کہ جس کے میں بڑا یعنی چونکانے والی آیت ہے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور رات و دن کی آنے جانے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں پہ یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں. جب غور کرتے ہیں تو ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں, وہ الفاظ جو ہے نا اس بات کو انڈیکیٹ کر دیتے ہیں پھر اس کا ویژن کیا ہوتا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ تو نے کوئی چیز جو ہے نا بغیر وجہ کے پیدا نہیں کی, بغیر وجہ کی نہیں. اب میری کیا پوزیشن ہے؟ سبحانک اللہ تو ہی ہے پاک, میں تو کچھ بھی نہیں. میں اب کیا چاہ رہا ہوں, فقنا عذاب اللہ, مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی وہ کائنات کی وسعت اور اس کو تدبر کرنے کے بعد سے یہ پر پہنچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ کا مجھ پہ فضل نہ ہوا تو میں ناکام ہی ناکام ہوں. یہ وہ فکر کا ایک درجہ ہے جس میں انسان اللہ کا سبمٹ کرتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جا کے سبمٹ کرتا ہے تو سارے راستے جو ہے نا وہ پھر کامیابیوں کے جہاں کھل جاتے ہیں اس کے لیے. تو جو اللہ کا سبمٹ ہی نہیں کر رہا, ایگزیکٹلی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا قرآن نے اس کو ان لوگوں کی فکر کی کیفیت بیان کی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم من الآخرۃ ہم غافلون, کہ دنیا کی زندگی کو پہچانتے ہیں مگر آخرت کو نہیں پہچانتے. تو وہ جو دنیا کی زندگی کو پہچاننے والے یہی ہے کہ ان کو آئنسٹائن کے قوانین کا پتہ ہے, انہیں نیوٹن کے قوانین حرکت کا پتہ ہے, انہیں جو ہے نا کولمز لا کا پتہ ہے, انہیں جو ہے نا جو جی کی ویلیو کا پتہ ہے, انہیں ان تمام چیزوں کا پتہ ہے, وہ زمین کے ریڈیس کو بھی جانتے ہیں. لیکن جہاں پر بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو وہ ان کی عقلیں ابھی جو ہے نا ابھی تک اس راستے پہ جو ہے نا نہیں موو کر رہی. علامہ صاحب ایک بڑا آپ سے بھرپور ہم استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایک رہنمائی آپ سے چاہیے, بیسیکلی سوال تو نہیں ہے کہ اگر ایک فصل ہے میری اور ابھی وہ کچی فصل ہے, کوئی بھی گندم ہے, آم ہے, کوئی بھی ہے, تو میں مطلب جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا اس میں یہ ہے کہ جب تک وہ آپ کی ہو نہیں جاتی آپ بالکل ایڈوانس میں سیل نہیں کر سکتے. بالکل بالکل بالکل. اچھا اللہ یہ کہ دیکھیں نا میں ایک فصل کا کہوں, دیکھیں میری یہ زمین ہے, ایک تو ہے نا فصل کھڑی ابھی پکی نہیں ہے, ایک ہے میں کہوں دیکھیں اس میں میں بیج بوؤں گا, وہ فصل ہوگی, آپ مجھ سے وہ اس ریٹ پہ لے لیں, یہ جائز ہے ناجائز؟ جائز ہے, ناجائز ہے, بالکل ناجائز. اچھا اس کی اب ہم ماڈیولیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کنسٹرکشن کا ہے سسٹم, اس میں ابھی زمین ہے, فلیٹ بنا ہی نہیں اور ہم نے اس کو سودا کر دیا, پرائس طے کر دی ساری, اس کو کیسے دیکھیں؟ اچھا بتاتا ہوں بات. جی, وہ ایک نیچرل گروتھ کا فنومینا ہے, صحیح, جس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں نیچرل عوامل, جس کے اوپر ہوا بھی اثر انداز ہوتی ہے, سیلاب بھی اثر انداز ہوتا ہے, بے شمار عوامل ہوتے ہیں. اس کا تعلق جو ہے نا ہیومن ایفرٹ کے ساتھ ہے, ہیومن وسائل کے ساتھ ہے, ہیومن نالج کے ساتھ ہے. کوئی بھی ایسی چیز جس میں جہالت کا عنصر معدوم ہو جائے اور حقیقت یا شناسائی میں قطعیت پیدا ہو جائے, اس کے اوپر جس وقت آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس کی کیفیت ان نیچرل جو چیزوں کے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر قیاس کرنا ممکن نہیں رہتا. یعنی اس کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پروویژن آپ کو مل جاتی ہے کہ میرا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ میں گلاس بناتا ہوں, صحیح, اور اسی طرح گلاس کا جو ہے نا ایک سیمپل بھی میں آپ کو جو ہے نا وہ دے دیتا ہوں, اور اسی گلاس کے سیمپل کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا میں آپ سے سودا کرتا ہوں, اور ایون کہ ان پروڈکٹس کے بارے میں بھی جو پیدا تو نیچر کے ذریعے ہوتی ہیں لیکن ان کی کوالٹی کنٹرول کے لیول کو مینٹین میں کر پاتا ہوں. جیسا چاول ہے یا گندم ہے, میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, یہ سیمپل ہے, اس سیمپل کے تحت اگر 700 کلو آپ کو ملتی ہے, اس کا وزن اور اس کی مقیاس یا اس کا پیمانہ جو ہے اس کے اندر کوئی جہالت کا عنصر نہیں رہتا, وہ بھی جائز ہوگی. وہ بھی جائز. اس کے اندر جو آپ نے فصل کے اندر جہالت پائی جاتی ہے, یعنی اس کے اندر جو ہے نا ہم قطعیت یا اس کی ویلیویشن میں قطعیت نہیں. ہاں میں اگر یہ اس پوزیشن میں آ جاؤں کہ میں آپ کو کہوں یار یہ اس لیچی کو جو میں آپ کو یہ دے رہا ہوں, اس لیچی کے مطابق اگر آپ کو 700 کلو لیچی جو ہے آپ کو پرووائڈ کر دی ہے کہ آپ لینے کے لیے تیار ہیں, تو اس کی کیفیت بدل جائے گی. یہ قطعیت والا, اس میں قطعیت کا عنصر ہے, اس میں جہالت نہیں رہی. اس میں یعنی کہ اس کے اندر جیسے کہتے ہیں کنفرمیشن پیدا ہو گئی ہے. جہاں بھی آپ ڈاؤٹ کا شکار ہوں گے یا جہاں پہ بھی آپ کو اس چیز کا ہوگا کہ آپ اسے قطعیت کا تھا کوئی چیزوں کو پروڈکٹ نہیں کر سکتے, وہاں پہ چیزوں کی سیل منع ہو جاتی ہے. لیکن جس چیز میں کیک راسی لے لیں, ایک رس کا اگر یہی سیمپل جو ہے اگر میں مینٹین کر کے آپ کو کہتا ہوں میں نے اگر 10 ڈبے دینے ہیں تو آپ کا سودا کر سکتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا کہ ایک رس ہم کھا کے جائیں گے, چلو فکر نہ کریں اس کے بعد. اچھا مجھے آپ یہ فرمائیں کہ اب ایک مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ بروکر ہیں, فیصلہ آباد میں بیٹھتے ہیں, ایگزیکٹلی ان کے الفاظ یہ تھے, آپ کا مال چلا ہے کراچی سے, کسی کا مال چلا ہے, اچھا آپ صرف وہ سیل پرچیز کراتے ہیں ان کی, اچھا آپ نے اس سے مال بک کر لیا, 2 ٹرک گندم کے مثال کے طور پہ آ رہے ہیں, آپ نے ان کو بھیج دیا اسلام آباد میں, وہ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے, پہلے وہ مال فیصلہ آباد منگوائیں
اور فیصلہ باد اپنے قبضے میں کریں, قبضے میں کرنے کے بعد آپ ان کو دے سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی بات تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں احادیث موجود ہیں کہ تو اس چیز کا سودا نہ کر جو تیرے پاس نہیں ہے, تو تیری بات. لیکن اس کے باوجود وہی بات جو ہے اس میں کنفرمیشن, قطعیت, سیمپلنگ کا معیار, اگر یہ چیزیں میں مینٹین کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو پھر ٹھیک ہے. اگر میں مینٹین نہیں کرتا, اگر میری پیکیجنگ کا اوپر میرا کنٹرول نہیں ہے, میرا کوالٹی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, تو پھر اس کے اوپر وہی بات لاگو ہوگی جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. صحیح ہے کہ یعنی کہ میں اس کو ایک صرف لم سم بیچ رہا ہوں, ایسٹیمیٹ کی بنیاد پر بیچ رہا ہوں, میرے پاس نہ کوالٹی کنٹرول ہے نہ میں اس کی کنفرمیشن دینے کی پوزیشن میں ہے, تو پھر مجھے یہ چیز کا رائٹ نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے نا اس کو بغیر اس کو تولے مینے اس کا اسیسمنٹ کیے, اس کا ویٹ کیے یا والیوم کیے بغیر اس کو بیچوں. بالکل, یہ بہت اچھی طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ قطعیت اور بالکل اسپیسیفک اس میں بالکل اسپیسیفائی جب آپ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. یہ انہوں نے نہیں فرمایا, انہوں نے سیدھا ہی کہا کہ یہ جتنے بروکر بیٹھے ہیں نا, یہ چھوٹی سی دکان سے اتنے پیسے کماتے ہیں. اچھا, اب ایک انہوں نے تاثر فتویٰ جاری کیا اور میں بھی حیران تھا. دیکھیں نا, میجسٹریٹ رہے, اے سی ڈی سی کمشنر, میں 2 دفعہ ڈی جی اینٹی کرپشن رہا ہوں, تو یہ ساری چیز لوگوں کو جرمانے, جیل ہم نے بھی ڈالا کیا, عدالتیں بھی سارا دن. وہ فرماتے ہیں کہ جرمانہ جو ہے یہ پیسوں کا جرمانہ, یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اور شاید آپ کی نظر سے ان کا فرمان تازہ گزرا ہو. اور جیل والا جو ہے نا, اب ہم نے تو پڑھا کتابوں میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل کا نظام بنایا, ٹھیک ہے, اس بارے میں ضرور آپ کی رہنمائی. دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے, اسلام میں اصل تو حدود ہے جی بالکل, جن کے اندر اور باقی تعدیرات بھی ہیں. اچھا, اب جو تعدیرات ہیں وہ بیسیکلی ڈسکریشن ہوتے ہیں قاضی اور حکمران کی. بالکل, وہ حالات و واقعات کے لحاظ سے کوڑے لگا دے یا ان کو جیل دے دے, یہ اس کی ڈسکریشن ہے. بالکل, کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو یعنی وہ کر رہا ہوں, یعنی اس کو یہ دے رہا ہوں. لیکن اگر آپ ان کو کہیں این وہی ہے حدود اللہ کے مقام کے اوپر, تو ان کا حدود اللہ کا مقام نہیں ہے. حدود کو اسپیسیفائی اللہ نے کی ہے. حدود تو 4 میرے خیال, ہاں حدود 4 ہے, یا اس کا قصاص کا قانون کا 5 اس کو شامل کر لیا, وہ شامل کر تعزیر پہ آ جاتا ہے. تعزیر پہ آ جاتا ہے. اب لیکن مدد اشارہ کراس کی ہے, ریڈ بتی ہے, اس کو کیا وہ کوڑے مارے جائیں مطلب اس بقول ان کے, یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اس کا جو جرمانے والا نظام کو اس میں کوئی پینلٹی دی گئی ہے, کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں. تو یہ فائن کیا, اگر آپ نے کال تو ہماری ریکویسٹ پہ کرنی ہے تو مفتی صاحب کو ضرور بتائیے گا کہ بھائی جان یہ فتویٰ آپ نے کہا. دیکھیں میں کو چھوٹی بات ہوں, بنیادی طور پہ اس کا وہی بات ہے, تعدیرات جو ہوتی ہے وہ حاکم وقت کی ڈسکریشن بالکل. اب دیکھیں نا, یہ چلے میں کہتا ہوں انسان ہے, بعض کا بے دھیانی میں اس سے ہو گیا, اس کو نہیں پتہ لگا, آپ نے تھوڑی سی گاڑی آگے ہو گئی یا نکل ہی گئی یا کوئی ہو گیا, کوئی وائلیشن آپ سے ہو گئی, لائسنس چلے آپ بھول گئے. اچھا, اب ایک عزت دار آدمی کو آپ بقول ان کے تو پھر کوڑے ہی بچ جاتے ہیں, آپ صحیح کہتے ہیں, مطلب انہوں نے کیونکہ کوڑے اور سر قلم اور وہ ہاتھ کاٹنے والے علاوہ تو وہ کہتے ہیں سزائی. مطلب میں حیران تھا, یقین کریں, میں نے کہا دیکھیں نا یہ شہادت العالمیہ, اس کے بعد پھر مفتی, پھر مفتیوں کے آگے بڑے مفتی, اور اگر یہ سارے کا یہ نچوڑ ہے, دیکھیں نا یہ جورسپروڈنس ہے, ابھی آپ نے فرمایا, اگر یہ کسی کے سامنے آپ رکھ دیں, وہ آپ سے پوچھے گا پھر آپ ہر چھوٹے آفینس میں پرائز کنٹرول ہے. چلے پرائز کنٹرول ابھی آپ پتہ ہے یہاں پہ چینج ہوا ہے پنجاب میں. پہلے یہ تھا کہ جرمانہ اینڈ امپریزنمنٹ, اچھا وہ اینڈ ختم ہوا, بھائی یار پہلا ریڈی والا ہے, پہلی دفعہ غلطی بات ہے, بلکہ اس کو تو وارننگ دینی چاہیے, سمجھانا چاہیے, بالکل, پر ایک دفعہ سمجھانا چاہیے. اچھا, ریپیٹڈ افینس ہر جگہ زیادہ ہوتے ہیں, اگر وہ باز نہیں آتا پھر پڑھ کر, چلیے آپ نے ہماری اچھی رہنمائی کر دی ہے. اچھا, ایک علامہ صاحب, میں نے آپ کے جتنے انٹرویوز دیکھے ہیں, میرے ساتھ تو خیر بڑی خوش مزاجی سے بیٹھے ہیں, لیکن نارملی آپ بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں, تو آپ کی طبیعت میں ویسے سنجیدگی ہے یا کیا؟ بتاتا ہوں آپ کو, ہنستے کم ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں بنیادی طور پر, حالانکہ آپ کی اسمائل اچھی ہے, براڈر اسمائل ہے آپ. میں آپ کو بتاؤں بنیادی طور پر بات ہے کہ دین ہے بڑا سنجیدگی کا میدان. تو میں نے تقاریر کے اندر کبھی بھی نہ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جس کے اندر جو ہے نا کوئی مزاح یا یہ ایسی بات میرے اللہ نہ کرے میرے لبوں سے نکل جائے کہ جس میں مجھے بعد میں پچھتانا پڑے. تو میں یہ سمجھتا دین کے بارے میں انسان کو جب بھی گفتگو کرنی ہے ذمہ داری اور رسپانسبلٹی سے کرنی چاہیے. اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ اگرچہ جو ایسے مداح جو ریلیونٹ ہوں کسی کا نصیحت کرنے کے وقت ان کو کرنے کی ایک گنجائش یا پرمیشن ہے, لیکن میں اس سے بھی اس لیے اوائڈ کرتا ہوں کہ یار خدا نہ خواستہ اس کے دوران کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی ایویلویشن صحیح نہ کر سکوں اور میرے لبوں سے ایسے الفاظ نکل جائیں کہ جس میں مجھے بعد میں پچھتانا پڑے. تو بہتر یہی ہے کہ اصل جو دین ہے وہ چونکہ سنجیدگی ہے, تو اصل دین جو ہے بنیادی طور کے اوپر وہ جو ہے اس کے اندر یعنی متانت اور غور و فکر اور تدبر ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا اس کو جب آپ اس موضوع گفتگو کریں تو آپ کو ہر صورت جو ہے نا سنجیدگی سے کام لینا چاہیے. اس لیے میں نے کبھی دینی معاملات کے اندر جو ہے نا ایسے تبصرے کرنے سے یا ایسی گفتگو کرنے سے جو ہے نا ہمیشہ گریز کیا ہے
جن کے اندر جو ہے نا کوئی ایسا پہلو موجود ہو جس کے اوپر بعد میں جب آپ ہنستے کھیلتے ہیں, ویسے تو ساری بات ہے جو ایسی بات ہو جس کے اندر جو آپ سمجھے کہ یار یہ ابھی کیک والی بات ہے, آپ ہنسے تو میں نے کہا دیکھ رہا کیک, اب چونکہ اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں تھا تو میں نے اس کے اوپر جو ہے نا ایک اپنے ان پٹ دے دیا اپنا. تو بنیادی طور پر بعد میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت محتاط رہنا چاہیے. جب دین کی بات آ رہی ہو تو ہمیں اس وقت سنجیدگی اختیار اس لیے کر لینی چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہمارے لبوں سے جو ہے نا اس دوران اس موڈ میں یا اس فکری حالت میں ایسے الفاظ نکل جائیں جس میں ہمیں بعد میں ندامت ہو. تو یہ وہ چیز ہے جس میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے. بالکل. اچھا علامہ صاحب, یہ کچھ ٹی وی پروگرامز ایسے ہمارے ہیں کہ وہ ڈیزائن ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی لڑائی کرانی ہے. مطلب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باغ فدق کا مسئلہ ہے, یہ خلافت کا ہے, یہ جنگ جمل ہے, یہ فلاں ہے, تو اس کا مقصد ماسوہ ریٹنگ کے اور کچھ نہیں ہے. اچھا آپ تشریف فرما ہے ود آل آف یور. اب دیکھیں آپ کے پیچھے تو ایک اتنا بڑا پہاڑ جتنی آپ کے والد صاحب, اور سوچے نا یعنی کوئی عام آدمی آپ ہے نہیں. اچھا اس ساتھ ایک اور بیٹھا ہے, ایک اور 4-5, اب ان کو ان کی بھائی جان کی وہ پہلے انہوں نے طے ہی یہی کیا ہے کہ ہم نے لڑانا ہے. تو ایسے پروگرام میں آپ کیوں شرکت کرتے ہیں جہاں پہ یہ لڑائی فساد پتہ ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ دیکھیں یار چھوٹی بات ہو, میں نے تو ہمیشہ کوشش یہی کیا کہ اس پروگرام کو میں یعنی اویل کروں جس کے اندر جو ہے نا کہ کوئی کریٹو یا پروڈکٹیو جو ہے نا بات جو ہے نا سامنے آنی چاہیے. لیکن ظاہری بات یہ ہے کہ کئی باری کاؤنٹر آرگومنٹ دینے کے دوران ایسے بندوں کے ساتھ بحث کرنی پڑ جاتی ہے کہ جنہوں نے اس بات کا تہیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دین کے معاملات کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا, کیونکہ وہاں خاموش آپ رہ نہیں سکتے. تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کی بات کئی مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ دو طرح کے پارٹیسپینٹس کے ساتھ گفتگو جب ہوتی ہے. ایک پارٹیسپینٹ وہ جو دینی پس منظر کے ہوتے ہیں, چاہے وہ میرے ہم مسلک ہو یا نہ ہو. میں نے کبھی وہاں پہ ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ یا ان کے ساتھ مروت یا قوت یا بھائی چارے رویے کو نا کبھی جو ہے نا ترک نہیں کیا. لیکن اس کے مد مقابل ایسے لوگ جن کے بارے میں مجھے یہ دین ہوتا ہے کہ یار یہ اس مقصد کے لیے آ چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی تمسخر ہی اڑانا ہے یا کوئی بات کر رہی ہے, پھر ظاہری بات ہے پھر ان کی بات کا جواب اس موقع کے اوپر دینا ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ نہیں دیں گے تو وہ بڑا خوش ہوں گے کہ دیکھیں یار ہم نے ان کو. میری ریکویسٹ تو یہ تھی کہ وہاں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. جانے آپ کا دیکھا نا اتنا بڑا اسٹیچر ہے پہلے. اچھا وہ سہیل الدین بھائی نے آپ کے سامنے بیٹھ کے جو وہ ٹرمپ کے ناشتے پہ وہ اصل بات ہے وہ شام بھائی سے بارے سے سب بیٹھے تھے میرے ساتھ. اچھا ان کے ساتھ شام بھائی کا شکل بہت ملتی ہے. اچھا وہ مجھے آپ یہ فرمائیں بھائی ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے ایک انٹرنیشنل فورم پہ تو ساری دنیا جاتی ہے, لیکن نا اقوام متحدہ میں نہیں جاتے. یو این میں جا کے آپ کوئی بھی اسپیچ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے نا. آپ اسلام کی کریں, ہر چیز کو قرآن حدیث کے ریفرنس میں کریں. تو سہیل الدین بھائی سے وہ جھگڑا کیا ہے بیسیکلی؟ اصل میں وہ چھوٹی بات ہوں, ان کے دین کے اندر ایک کنسیپٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے سارے دین صاحب نے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ بنیادی طور پہ علماء جو ہے نا سائنس سے دور ہیں. تو جب تک ہم سائنس اور سائیکالوجی, اچھا سائنس اور سائیکالوجی, اب اتفاق کی بات ہے میں نے سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے اور سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, اور وہ جس بات کو زیادہ یعنی انڈیکیٹ کرتا ہے فزکس ہے. میں اسٹوڈنٹ فزکس کا بھی ہوں, لیکن سچی بات ہوں کہ بنیادی طور پر قرآن مجید جو ہے نا کوئی فزکس کے ماہرین کی یا کوئی فقط سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے لیے نہیں اترا. یہ تو پوری جمی کائنات جو پوری یونیورس کے لیے پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر اتارا گیا ہے. اور اس کا جو سوچنے کا جو کنسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر کوئی سائنٹیفک نہیں ہے. آپ کو بتاؤں یہ کامن سینس یا جسے کہتے ہیں ڈیپ کہتے ہیں تدبر اس سے جڑا ہوا ہے. یعنی آپ کی جو عام فہم ذہن اور اس کے بعد جو آپ اس عام فہم جو اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے اس کو اویل کرتے ہوئے اس کے بعد گہرے طریقے سے غور و فکر کرنے کی صلاحیتوں کو جو ہے استعمال کرنا, یہ قرآن جی کا یعنی جو ہے نا ایک سمجھنے کا جو انداز ہے. اور پھر اس میں علماء کی رہنمائی بھی, صاحب کا تفسیری کتابیں بھی, صحابہ کرام کے اقوال بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک بھی, خود قرآن جی کے بعد سے دوسروں کی تفسیر کرتے ہیں. اچھا اگر آپ اس کو فزکس کے ان لاس سے جو ابھی 200 سال 400 سال 500 سال 700 سال پہلے بنے ہیں ان کی روشنی میں قرآن جی کا وہ یعنی کہ اگر تجزیہ کریں گے تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو وہ تو پھر میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ نے قرآن جی کو جو ہے نا وہ ایک پابند کر دیا ہے کچھ علوم کا, جبکہ قرآن جی ان علوم کا پابند نہیں ہے سمجھنے کے لیے, اور وہ انسانیت کے جن فیکلٹیز کی اصلاح کے لیے آیا. پھر میں وہی بات کروں گا, قائد کی اصلاح کے لیے آیا, عبادات کی اصلاح کے لیے آیا, معاملات کی اصلاح کے لیے آیا. مجھے ایک بات آئی, وہ کئی بار عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میں وہ جو ہے نا مدینہ کی ریاست جو ہے بناؤں گا, لیکن کئی مرتبہ ان کی گفتگو جب کرتے تھے تو اس میں سے کئی ایسے عنصر نظر آئے جس طرح وہ یورپین ریاستوں کا جو ہے نا وہ اس سے انسپائرڈ نظر آتے تھے. تو وہ جو کنفیوژن کیوں پیدا ہوتی تھی کہ اس میں وہ اسپرٹ کو باہر نکال دیتے ہیں, یعنی اس کی روحانی حصے کو باہر جب آپ نکال دیں گے تو پھر اس کے بعد اگر آپ روحانی سے کو نہیں نکالیں گے تو این ممکن یہ ہے کہ آپ کو لاہور بھی مدینے کی طرح لگ رہا ہو, وہ ایک بڑی, یا آپ کو جو ہے نا لندن بھی مدینے کی طرح لگ رہا ہو. اصل مدینہ طیبہ صرف ایک فزیکل کی ریالٹی نہیں ہے, وہ ایک روحانی ریالٹی ہے. جب وہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اس مدینہ طیبہ کے اس ماڈل کو جو ہے نا اچیو کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. سائنس والا تو ایک بڑا خوبصورت بات ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ کہا نمرود کو
بھائی زندہ اللہ یاتی بالشمس من اس نے المشرق. کہا جی میں بھی کر لیتا ہوں. فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر اس کو وہ دیکھے نا سولر سسٹم سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تو مقصد ہی نہیں تھا. وہ نہیں مقصد. تو اس پہ ہو گیا کہ وہ کافر اکا بکا رہ گیا. اکا بکا رہ گیا. یہ کامن دلیل تھی, ایگزیکٹلی کام فہم دلیل تھی. اور دوسرا دیکھنا جی اگر وہ فار ایگزامپل ان کو اللہ نے بتا بھی دیا اور یہ سارا پتا بھی ہوگا سولر سسٹم یہ ہے, وہ کہتے لوگ کہتے ہیں یار یہ بات کیا کر رہے ہیں, یعنی ٹاپک ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. اچھا سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 135 ویسے ہے تو یہ عجیب سا, مجھے آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا, آپ کیونکہ حافظ قرآن ہے, آپ کو یاد ہے؟ نہیں مجھے نہیں, آپ اس کو آیت کا میں وہ ترجمہ بتائیں, میں آیت بتا دوں گا. ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ آئی ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور خدا لگی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. ایگزیکٹلی. اب دیکھنا ہم دونوں نے مل جل کے کام کر لیا. اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے سچی گواہی دینی ہے, ایک تو مسٹ ہے, اور دوسرا بے شک وہ آپ کی ذات کے خلاف ہے, والدین کے خلاف ہے, رشتہ داروں کے خلاف ہے. ذات سے بڑی تو پھر بات ہی ختم ہوگی. ایک میں نے آپ کی سیاسی تقریر سنی, آپ کسی جلسے میں گئے ہیں, اچھا آپ نے ساری قرآن حدیث کی بات کی, لیکن وہ ظاہر ایک کراؤڈ کا بھی تو ہوتا ہے نا, مطلب تقریر کا. اس میں اینڈ پہ آپ نے کہا جی کہ ہم یہ جگیرداروں کو اور سرمایہ داروں کو, مطلب ان کے خلاف آپ نے بات کی. اچھا اگر کسی بندے نے حق حلال کا کمایا ہوا ہے, اس کی زمین ہے, یا ابھی آپ خود بزنس مین ہے ماشاءاللہ, تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا بتاتا ہوں آپ جذبات میں کیسے؟ نہیں میں بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ذکر کیا ہے, بالکل, اور ان کو ایک سب سے زیادہ کیا ہے. ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک حق کی ایک علامت کے طور پہ پیش کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات بینات کے ساتھ اور واضح نشانی کے ساتھ بھیجا فرعون, قارون اور حامان کے پاس. تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھنے کے بجائے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور جادوگر ہیں. سرمایہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سرمایہ تھا, حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس سرمایہ تھا, حضرت زبیر کا سرمایہ تھا. جگیر ہونا بھی کوئی عیب کی بات نہیں. بالکل. جس وقت میں سرمایہ دارانہ جگیردار نظام کی بات کرتا ہوں تو میں اس پیراڈائم میں بات کرتا ہوں جو قارونی ایک پیراڈائم ہے, ایک سرمایہ دار کا, یا ایک حامانی فلسفہ ہے ایک اقتدار کا, یا ایک شدادی فلسفہ ہے جگیرداری کا. ضروری بات نہیں ہے کہ بہت بڑا سرمایہ دار جو ہے نا, بہت بڑا سرمایہ دارانہ ذہنیت کا لمبردار بھی ہو, یا اس کی کلاس کا بھی ذمہ دار ہے. ضروری آپ ایک نظام کی, میں ایک نظام کی بات کرتا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے نا میری سرمایہ کی قوت یا میری جو جگیر کی قوت ہے وہ مجھے اسلام سے بالاتر بناتی ہے, یا مجھے اس لیول لے دیتی ہے کہ جہاں میں قوانین الہیہ کو قبول کرنے کو اپنے لیے ضروری سمجھتا اس لیے کہ میرا جگیر ہے یا اس لیے میرے سرمایہ. اگر میں سبمٹ کر چکا ہوں اپنے سرمایہ کو بھی اللہ کے راستے کے اندر, اپنی جگیر کو بھی اللہ کے راستے کے اندر, تو پھر تو میں اس کلاس میں فال نہیں کر رہا جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں. سمجھ آ گئی. اچھا آپ بزنس بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی. اچھا کس چیز کا زیادہ تر؟ میرا زیادہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس. اچھا ریئل اسٹیٹ. ہاں اس کا مطلب پلاٹ شلاٹ لینا ہو تو پھر پلاٹ لینا ہو, یا میں نے تقریباً یوں سمجھے لاہور کی کئی بڑی سوسائٹیز کے اندر جو ہے نا یہ کام کر چکا ہوں. چلو یہ آج کا میرے خیال سب سے بڑا فائدہ ہو جائے گا. وہ راولپنڈی کی زبان ہے نا پٹواری, تو وہاں پہ نا وہ ریڈیو پہ ایک بندے کا کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے پاپا جی کیا کرنے ہو, وہ کہتا ہے یار پراپرٹی کا دفتر بنائی سٹیا ہے, وہ کہتا کہ سودا تھے, کہتا پیو دادے تو کار بیچی سٹیا ہے. ایک ہی ٹرانزیکشن وہ یہ آپ کو بتاؤں, یہ بالکل وہی مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ ایک بندے نے باپ بیٹے کو کچھ اور کام ہے, انہیں جوس کا کام کرنا شروع کر دیا, شربت کا کام کرنا شروع کر دیا. تو ایک آیا وہاں پہ ان سے گاہک نے شربت خرید لیا, وہ 5-10 روپے اس نے ان کو دے دیے. اب باپ کو تھوڑا پیاس لگی تو اس نے کہا یار بیٹے کو 10 روپے پکڑا کے یار یہ ذرا مجھے بھی گلاس پینے تھے. تھوڑا بیٹے کو پیاس لگی, اس نے 10 باپ کو پکڑا کے مجھے بھی پینے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد شرما 10 روپے وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے. تو ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ بندہ جس کام کے لیے نکلتا ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کو ہر طرح جو ہے نا وہ نہیں یعنی ہوتی. اصل میں بتاؤں پراپرٹی بزنس کے بارے میں, چلیں آپ نے یہ پوچھا تھا اس کے بارے ایک خاص 1-2 ٹپس کی باتیں بتاتا ہوں. یہ بڑی کام کی بات, تو میں وہ بتاتا ہوں وہ ٹپس چیز کو حاصل ہو جائے نا انشاءاللہ وہ گزارا کرتا رہے گا اپنا لائف کے اندر. پراپرٹی اصل چیز ہوتی ہے ہولڈنگ پاور. صحیح, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. جو بندہ چیز کو ہولڈ کر سکتا ہے نا, اگر اللہ نہ کرے اسے مہنگی ہر چیز خرید لی ہے نا تو لاس میں نہیں جاتا, نہیں جائے گا, وہ نکل جائے گا اس لاس سے. اور دوسرا بات یہ کہ آپ اپنی بات قائم رہنے کی صلاحیت بھی ہو. اور تیسری بات جو میں سوال کرنے لگا وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم کمرشل پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں کہ کل سیل کرنا ہے, پھر ہر سال اس پہ ہم نے زکوٰۃ ظاہری اس کے بعد دینی ہے. صحیح, بالکل. وہ جو کچھ عرب علماء کا کہتے ہیں کہ بلکہ یہ مرزا صاحب نے بات کی ہے محمد علی نے, کہ عرب علماء کہتے ہیں کہ سیل کے ٹائم پہ, لیکن نہیں, متفقہ تو یہ ہے کہ ہر سال مارکیٹ پرائس اس کو اب دینی ہے, آپ نے دینی, بالکل دینی ہے.
اور اس کا مطلب کو 10 کنال کا بھی گھر ہو آپ کا ذاتی, ہاں اس پہ نہیں دے, اس پہ نہیں ہے, آپ ڈائمنڈس پہ نہیں ہے, آپ جہاز رکھ لیں اس پہ نہیں ہے, لیکن وہ ظاہر ہے جو 4 چیزیں مال تجارت میں آ گئی. ویسے ایک بات میرا تو ویسے ایک بات جولری کے بارے میں میرا موقع تھوڑا فرق ہے عام علماء سے, کیونکہ یہ بھی ایک کیش کی کیفیت میں آ جاتی ہے, تو اس لیے میں اس کے بارے میں وہ موقف نہیں رکھا جو روٹین کا موقف ہے. یعنی اکثر علماء کئی کہتے ہیں کہ جولری کے اوپر نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی کیش کے قریب والی بات ہی ہے. نہیں, وہ پہننے والے زیورات کی حد تک آپ تو زیادہ جانتے ہیں کہ اختلاف ہے نا, لیکن سونے کے اوپر نہیں ہے. سونے کا مین اسٹریم موقف یہی ہے سونے کے بارے میں, جو دوسرا جولری کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کے اوپر ضرور ہے, لیکن سونے کے اوپر نہیں ہے. یہ سونے چاندی پہ نہیں ہے یہ اختلاف, چاہے وہ استعمال میں بھی ہو. بالکل ایسے ہی. علامہ صاحب آپ نے جو ایک اصول بتایا پراپرٹی کا, اس میں آپ نے کہا نا کہ جو بیچنے لگا اس کی کوئی مجبوری پرابلم ہو, تو کیا اسلام میں پھر اس کو ایکسپلائٹیشن نہیں کہا جائے گا؟ دیکھیں یہ اصل میرا مقصد جو ہے نا اس کے اندر کاروباری اس کے ایشوز ہیں, وہ کاروباری طور پہ اس سے جو ہے نا ایگزٹ چاہتا ہے. اگر اس کا کوئی میڈیکل ایشو ہے یا اس کو کوئی قرضے کے لیول پہنچا ہے تو اس وقت اس کا ایکسپلائٹیشن کہا جائے گا, اور اس وقت اس کا یہ زیادتی والی بات بن جائے گی کہ آپ اس کی یعنی ضرورت کا استحصال کر رہے ہیں. ہاں ایک بات ہے کہ اس کا روٹین کا کام ہے یہ, اور اس کے اندر وہ کبھی مہنگے بھاؤ پہ کبھی سستے بھاؤ پہ چیزیں بیچتا رہتا ہے, اور اس کا ڈیلز ہوتی ہیں یا اس کے پلاٹس ہوتے ہیں, جب ان کو وہ سیل کرتا ہے تو اس وقت اس چیز کی گنجائش ہوتی ہے کہ جس کے بعد بلک میں مال پڑا ہے تو الٹیمیٹلی تو اسے زیادہ بیچنا ہی بیچنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلک کا مال اپنے پاس رکھی جائے. ہمیشہ مال کی قیمت بنتی بھی تبھی زیادہ ہے جس وقت مال محدود ہوتا جاتا ہے. جتنا بلک میں ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ اس کو اویل کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ہاں وہ طلب رسد والے. اچھا علامہ صاحب بچے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے 7 بچے ہیں. اچھا, بڑی کلاسز میں ہیں؟ ایک میرے بیٹے نے ایم اے کیا ہوا ہے. اچھا. ایک میرا بیٹا انجینئر ہے. اچھا. ایک میری بیٹی نیوٹریشنسٹ ہے. ماشاءاللہ. تو اسی طرح میرے باقی بچے جہاں اسکول وغیرہ پڑھ رہے ہیں. تو ان میں سے کوئی دین کی طرف ہے جو بالکل ڈیڈیکیٹ؟ میرا جو بڑا بیٹا ڈیڈیکیٹڈ ہے پوری طرح. اچھا. اور اس کا جو انجینئر بیٹا ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے. تو اس کا بھی اس نے گولڈ میڈل لیا تھا یہاں سے یو ایل سے, اس نے انجینئرنگ کی تھی الیکٹریکل انجینئرنگ میں. اس کا بڑا خوبصورت اس کا تھا نا وہ جو اس کا پروجیکٹ تھا وہ بڑا زبردست تھا. وہ مجھے تو خیر اس کا الیکٹرانکس سے پروجیکٹ اتنا کوئی شعور نہیں ہے, لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ کلر کو جو تھا نا اس کا ریموٹ کنٹرول کو فالو کرتا تھا. وہ کلر کو فالو کرتی تھی, وہ جو اس کی گاڑی وغیرہ اس نے وہاں ڈیزائن کی تھی وہ خود اس کے اوپر جو نا چلتی تھی. تو ان کو آپ نے اسلامی پورا یہ کورس کروایا ہے؟ جو بڑا بیٹا ہوا وہ اس کو پورا کروایا. مدرسہ کا جو مدرسہ کا گھر ہے اس کا کافی دلچسپی بھی ہے. لارنس روڈ مدرسے کو وہ ڈیلی جاتا ہے دیکھنے کے لیے. اچھا ماشاءاللہ. ڈیلی جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ویسے بھی بڑا فضل کیا ہے کہ اس کو جو بھی اس نے انویسٹمنٹ کیا اس میں اکثر وہ میرا انویسٹر بھی ہوتا تھا, تو اس میں اس کو برکت پڑی ہے. آج کل اس کا کیش کا فلو مجھ سے زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کوئی ایسی خواہش, لوگ تو ریگریٹ کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کوئی ایسی خواہش جو بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میری پوری نہیں ہوئی؟ میں وہ چھوٹی بات, ابھی کچھ ایسی خواہشیں جو پوری ہونی باقی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ راضی جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا کہ دنیا میں انسان عزت کما لے اور آخرت میں سرخرو نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا لاس ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہی مانگی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ گھر تو ہم نے بنا دی ہے لیکن قبول بھی کر لے. تو یہ خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور دنیا میں بھی راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی راضی ہو جائے. کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں مسلمان امت کو, خاص طور پہ ہماری یوتھ کو, کیونکہ دیکھیں نا اتنی ڈسٹریکشن ہے, اور اللہ معاف کرے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. وہ جو کلمے والی ہم نے بات کی, وہ سندھ میں کسی بندے نے ایک ویڈیو میں نے اس کی دیکھی, اچھے خاصے بڑے بندے ہیں, بڑی پینٹیں شنٹیں یہ وہ فیشن فوشن بنایا وہی نہیں, پڑھے لکھے لگتے ہیں. اسے پوچھا ہمارے آخری نبی کون ہے, اور ان نام نہیں آیا. تو کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دنیا چاند روزہ ہے. بالکل. اس کے اندر معیشت کو اپنا واحد مقصد بنا لینا بہت بڑی جو ہے نا جہالت ہے, بہت بڑی خسارے والی بات ہے. میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے معیشت کو اپنا جو ہے نا زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیا ہے, اور ان کے اندر وہ اس کے ظاہری بات ہے اس کے متعلقہ لوازمات بھی شامل ہیں, سوٹ بوٹ بھی شامل ہیں, گاڑیاں شامل ہیں, اور پھر ان کے اندر جو فیسلٹیز یا دوسری سہولیات وہ شامل ہیں. تو مجھے ایک حدیث بڑا جو ہے نا اس مسئلے میں ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے, جو مجھے کئی مرتبہ جو ہے نا جو ہے نا واپس لے آتی ہے اصل کے. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ تمہارے چہرے اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو انسان کی سکسس میں اس کی جو مونیٹری حیثیت ہے وہ حقیقت میں اتنی اہم نہیں جتنا ہم نے بنا لیا ہوا ہے. ہاں اگر مونیٹری ان ریسورسز کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جا صدقہ و خیرات ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن حقیقت میں وہ والی بات نہیں ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے. ایک بندہ یہ نہیں غریب ہو کے کامیاب نہیں ہو سکتا,
یا ایک بندہ ضروری نہیں کہ پرائمری پاس کامیاب نہیں ہو سکتا, یا ایک بندہ ضروری نہیں کہ ریڈی ون کامیاب نہیں ہو سکتا, اس کے یہاں پر سب کے لیے کامیابی کے دروازے کھلے ہیں. سبحان اللہ. اچھا آپ تو خیر اپنے نام کے ساتھ علامہ آپ خود نہیں کہتے ہوئے کہ اینکر ایسے ہی زور لگا رہا تھا, تو آپ نے کہا میں تو کہتا ہی نہیں, میں تو سیدھا کہتا ہوں لوگ لگاتے ہیں, اور یہ بڑی بات ہے. اب دیکھیں نا قائد اعظم نے اپنے آپ کو تو نہیں کہا مجھے آج کے بعد آپ قائد اعظم کے ہیں یا علامہ اقبال نے. تو خیر آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے, اور اتنی ویرائٹی جتنی نالج آپ کے پاس ہے. تو آج پروگرام کے حوالے سے ایک دعوت بھی ہے کہ یہ ایک کتاب ہے ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس کا ہم کراتے ہیں مقابلہ, اور 1 کروڑ کے اس میں ہم کیش پرائزز دیتے ہیں 1 راؤنڈ میں الحمدللہ, اور اس میں ہم کوئی چندہ ڈونیشن نہیں لیتے. بالکل صحیح. اچھا اس میں آپ کو دعوت ہے کہ آپ نے حصہ لینا ہے. اچھا لوگ وہ میں ہم کہیں جاتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں جی بچوں کے لیے بڑا اچھا پروگرام, میں کہتی نہیں اس میں آپ کے لیے بھی ہے. دس از اوپن ٹو آل. یہ ایک مدرسے کا ہی بچہ تھا اسماعیل, جس نے لاسٹ ٹائم فرسٹ آیا تھا, اور اس کو ماشاءاللہ 20 لاکھ کا پرائز ملا, اور باقی اس طرح کی بچی, ایک مزدور کی بیٹی, ایک ٹیچر کی بیٹی. مطلب یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جامعہ الرشید والے تھے, اور یہ مدرسہ جو ہے یہ اہل حدیث کا ہی مدرسہ ہے جس بچے نے ٹاپ کیا. جسٹ یہ 17. تو نالج خراب کا ٹیسٹ تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ذرا ریوائز ہو جائے گا. یہ چیزیں تو آپ کو فنگر ٹپس پہ ہیں. بہت چھوٹی بات ہے. میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہر وقت چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, ریوائز کرنے کی. جو بندہ ریویژن نہیں اور میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ نے بیٹے نے ٹاپ کر جانا, چلیں گھر میں ہی بات رہ جائے گی. تو میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں جی, آپ یہ